السلام علیکم، میں احسان شاہ ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے جن کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں آنے کے لیے۔ کافی بزی شیڈیول چلتا ہے ان کا۔ میں سب سے پہلے تو ان کا بہت تھینک یو کروں گا کہ وہ اپنے اتنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر ہمارے پروگرام کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں Thank you very much, دنس فلم کے Asansha. پوڈ کاسٹ میں سر۔ So nice of you. Thank you very much for having me here. Thank you. بالکل سر، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کا ایک اسکولنگ سسٹم ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور دوسری طرف آج کل لیاری کی بھی ذمہ داریاں بے شک آپ کے اوپر بھی ہیں۔ تو زندگی کیسی چل رہی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں سر۔ الحمدللہ، اور شکر ادا کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ انہوں نے اتنا مصروف رکھا اور اس قابل سمجھا کہ کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوئیں اور ہم اس کو بجا لانے میں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فارغ انسان سے کہتے ہیں نا، ایمٹی مائنڈ از اے ڈیول ورک شاپ۔ تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حوالے سے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، مصروف رکھا ہے، میں اس باری تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ پرسنلی سر دانش کون ہیں، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، بچپن کہاں گزرا ہے، اور اسکولنگ کی طرف کیسے آئے ہیں۔ بہت شکریہ احسان۔ سب سے پہلے میں دنس فلمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دنس بلوچی غالباً لفظ ہے جس کے معنی دھند یا دھول مٹی ہے، لیکن اس دھند میں، اس دھول مٹی میں مجھے جو روشنی کی کرنیں آپ کی صورت میں، احسان شاہ کی صورت میں، آپ کے ایسی ینگسٹرز کی صورت میں جو نظر آ رہی ہیں، میں کافی اطمینان سمجھتا ہوں اس کا، اور دعا گو ہوں کہ اس دنس فلم کی اس دھند والی جو روشنی ہے، جو کرنیں پھوٹ رہی ہیں، وہ لیاری کو جا بلکہ کراچی اور پاکستان، بلکہ انٹرنیشنلی جہاں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ بات آئی بچپن کی اور دانش کون؟ دانش ایک لیارین ہے، بائی برتھ لیارین ہے، پلا بڑا پڑا لیاری میں، اور الحمدللہ اب بھی جو ریٹرن ہے یا جو سروسز ہیں وہ بھی لیاری کے لیے ہیں۔ ہاں، سونے کے لیے شاید ابھی ان دنوں کچھ لیاری سے باہر رات کا قیام ضرور ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی اور رات کی تاریکی تک وقت لیاری میں ہی گزرتا ہے۔ شابگ لین، پنجگوری محلہ، پاپڑ والی گلی اور پاپڑ والا، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی۔ میرے والد صاحب کا کام تھا، اسی سے ہم پلے، اسی رزق حلال سے پرورش پائی، اور نہ صرف پرورش پائی بلکہ صبح اسکول جاتے تھے تو دوپہر میں آ کے ہم خود بھی اس پاپڑ کی دکان میں بیٹھ کے والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مڈل کلاس نہیں بلکہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ ہاں، الحمدللہ باپ کا یعنی والد صاحب کا یہ کاروبار تھا، اور یہ کاروبار اس کے پپا نے شروع کی تھی یعنی والد صاحب کے۔ اور یہ جو پاپڑ ہے بیسیکلی لوگ اس کو مختلف حوالوں سے، لیکن جب بات چھڑی ہی ہے تو میں بتا دوں، یہ کوئی پاکستانی یا انڈین آئٹم نہیں ہے، یہ ایران سے یہ والا جو پاپڑ جو مخصوص جو ہم چھولوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، جس پاپڑ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی انڈین بیکری سے میرے پپا چونکہ وہ ایران سے تھے، ایران سے وہ یہاں لائے تھے اس کام کو، انہوں نے شروع کیا، پھر اس کے بعد والد صاحب نے اس کا کام کو شروع کیا، اور الحمدللہ اب بھی میرے اسی پھپھا کے بچے، نواسے، پوتے وہ اس کام کو آج بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی پاپڑ والی دکان قائم ہے۔ تو اس پاپڑ والے سے منسوب ہم ہیں۔ شابگ لین اور پنجگوری محلے میں جہاں ہماری رہائش ہے آج بھی ہے الحمدللہ، سسٹرز وغیرہ اور کزنز وغیرہ وہاں سب مقیم ہیں اسی گھر میں۔ پرائمری تک ہماری تعلیم رہی، اس سے پہلے تھوڑا سا 1-2 سال سندھی میڈیم اسکول میں، اور پھر اس زمانے میں شاہ ایران کے آخری 1-2 سال تو ایرانین ایک اسکول تھا، ایران گورنمنٹ اس کو اسپانسر کرتی تھی، گارڈن میں وہ اسکول تھا، تو 1 سال وہاں جانا ہوا، لیکن انقلاب ایران کے بعد جب وہ اسکول بند ہوا تو پھر ہمارے چاکی واڑہ اسکول میں، اور ایم عثمان بروئی اسکول جو اس وقت چاکی واڑہ نمبر 2 میں وہ عمارت، اسی عمارت میں وہ اسکول تھا، 5ویں تک وہاں پڑھے۔ پھر الحمدللہ اسکولنگ کے ٹائم پہ ایک پوزیشن ہولڈرز تھے، اچھا، تو پھر میرٹ کی بنیاد پہ سندھ مدرسہ میں داخلہ ہوا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام میں ہم 5 سال تک فرام کلاس 6 ٹو میٹرک
پیدل ہی آتے جاتے تھے میں اور میرا بڑا بھائی عبدالقادر، اور بس یہیں سے شابق لین سے لی مارکیٹ سے جونا مارکیٹ سے اور کچی گلی سے ہوتا ہوا بولٹن مارکیٹ سے مدرسہ اسکول، اور یہ 5 سال تک تواتر کے ساتھ پیدل آنا جانا رہا۔ ہاں کبھی کبھار اگر والد صاحب انٹیریئر سندھ چلے جاتے تھے تو اس کی سائیکل اگر فارغ ہو تو بڑے بھائی وہ سائیکل لیتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن بہت کم ایسا ہوتا تھا، ادروائز 5 سال تک پیدل آنا جانا رہا۔ میٹرک کرنے کے بعد پھر یہیں لیاری ڈگری کالج میں داخلہ ہوا، اور بس غلطی کچھ یوں ہوئی کہ دوستی میں کہ جی ایک دوست کا داخلہ یہاں ہوا ہے تو مجھے بھی دوست کے ساتھ جانا ہے، اور پھر شاید اس لیے بھی کہ وسائل کی کمی تھی ان دنوں، کالجز اچھے کالجز دور بھی تھے، تو لیاری ڈگری کالج اب جو موجودہ ہماری بے نظیر یونیورسٹی ہے وہاں ہم گئے۔ ان دنوں اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہوا کرتی تھی، اور مجھے انہوں نے ایک ہمارا بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے یونٹ انچارج کی آفر کی، وجہ صرف یہ تھی کہ آپ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، روزانہ آتے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ ذمہ داری لیں، تو ہم نے ذمہ داری قبول کی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی اپنے کالج کے یونٹ کی ایز اے یونٹ انچارج۔ لیکن 2 مہینوں میں یہ محسوس ہوا کہ جی اگر پولیٹکس میں جاتے ہیں تو پھر پڑھائی نہیں ہوگی، اور پھر انہوں نے میرا اختلاف ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی آج بائیکاٹ ہے تو کل بائیکاٹ ہے اور پرسوں بائیکاٹ ہے، تو ہم نے کہا نہیں، ہم پڑھنے آئے ہیں، بائیکاٹ والی پولیٹکس ہم سے نہیں ہوتی، تو میں اس پولیٹکس سے دستبردار ہوا، اور پھر ہم نے کالج کے بعد وفاقی اردو یونیورسٹی سے ماسٹر ان ایجوکیشن الحمدللہ مکمل کیا۔ کیسے آئے اسکولنگ کی جانب؟ یہ ہمیں سوشل ورک لے آیا۔ اصل میں اسکولنگ کی جانب سب سے پہلے ہم اس زمانے میں اسٹریٹ ایجوکیشن، فری اسٹریٹ ایجوکیشن ہوا کرتے تھے، تو اتفاق سے میں اپنے محلے میں کم جانا جاتا تھا اور کم رہتا تھا۔ اسکولنگ زمانے میں صبح اسکولنگ کی، پھر شام میں دکان، ادروائز پھر ہم ان دنوں میں شام میں نے ڈسپینسری کی، میں نے شاپ چلائی، میں نے شربت کی دکان لگائی، اور اس طرح کرتے کرتے میری زیادہ دوستی عمر لین اور سنگو لین کے دوستوں سے ہوئی، تو میں دن بھر رات بھر شام میں وہیں ہوتا تھا۔ وہاں عمر لین فری ایجوکیشن سینٹر میں ہم نے فری اسٹریٹ ایجوکیشن شروع کی۔ پہلے گلی میں ہم نے شروع کی، پھر کمیونٹی ہال میں آ گئے ہاشم لاسی کمیونٹی سینٹر میں، پھر اس کے بعد جب بچوں کی تعداد بڑھی تو پھر ہم نے گورنمنٹ اسکول وہاں عمر لین میں سرکاری اسکول ہے، اس اسکول میں ہم نے کلاسز شروع کر دی۔ تو اسی سوشل ورک میں اس زمانے میں مختلف این جی اوز کے ساتھ، لیاری این جی اوز الائنس اور دوسرے این جی اوز کے ساتھ کام کرتے رہے، کرتے کرتے پھر اسی عمر لین میں ایک ہمارے دوست تھے، وہاں ایک اسکول تھا لٹل اینجلس کے نام، وہاں ہم نے شام میں کوچنگ سینٹر شروع کر دی۔ ایون تو مجھے یاد ہے کہ میں خود میٹرک کر رہا تھا اور میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا، مطلب چونکہ سیلف میڈ زندگی تھی، اور والد صاحب کے ساتھ جب کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد شام میں ڈسپینسری، اس سے پہلے ٹیوشن سینٹر، کوچنگ کی کلاسز، پھر فری ایجوکیشن سینٹر، اور پھر رات کو کسی کلینک میں، ماروی ہاسپٹل میں، یا گل محمد لین میں عمر سمرو کے پاس ڈسپینسری۔ ارادہ ان دنوں یہی تھا کہ جی ہم میٹرک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اسی فیلڈ میں جانا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو بیزی رکھا۔ تو وہ سوشل ورک مجھے ایجوکیشن کی طرف لایا، چونکہ دوست سارے پڑھے لکھے تھے تو ان کے ساتھ فری کوچنگ سینٹرز وغیرہ، اور وہیں پر کمرشل کوچنگ کلاسز، اور وہ کمرشل کوچنگ کلاسز بھی ایسے ہی ہے کہ جی آپ اپنی مدد آپ کے تحت، مطلب آپ نے پوسٹرز اپنے خود لگانے، چاکنگ اپنی خود کرنی ہے، بینرز پینافلیکس، آپ نے ان دنوں پینافلیکس نہیں تھے لیکن بینرز تھے، کپڑوں کے بینر تھے، تو ہم خود لگاتے تھے سیڑھی لے کے۔ زیادہ تر تو خیر پمفلیٹ اور پوسٹرز ہوا کرتے تھے جسے آٹے کی لئی بنا کر کسی دیوار میں چسپاں کرنا ہے، تو بس وہاں سے یہ کام شروع کیا۔ اور اسی کوچنگ سینٹر میں جب ہم پڑھا ہی رہے تھے تو ایک اپرچونیٹی ایسے آئی کہ جی اسکول میں آج میں ہوں، اور الحمدللہ خیر میں مالک تو نہیں ہوں، میں اس کا چوکیدار ہوں، ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے وہ اسکول رن کرنا یا دیکھنا ہے۔ تو اس اسکول میں جب ایک اپرچونیٹی یہ پیدا ہوئی کہ میری ایک کزن سسٹر وہاں ہیڈ مسٹریس تھی اور اس کی شادی ہوئی، تو وہ پوسٹ ویکینٹ ہوئی، تو کہا گیا کہ جی کچھ دنوں کے لیے آپ آ کے اسے دیکھ لیں۔ پہلے میں نہیں مانا، چونکہ میری مصروفیت اپنی کوچنگ سینٹرز کی تھی اور باقی فری ٹیوشن سینٹر وغیرہ دونوں میں ہم ایک ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے، ان کا اصرار رہا کہ آپ آ کے دیکھ لیں، تو اس شرط پہ کہ جی 10-15 دن تک آپ کوئی الٹرنیٹ یا پرماننٹ انتظام کر لیں، اس وقت تک میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس دوران میرے ایک دوست، بڑے اچھے میرے استاد جو ان دنوں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مشتاق،
وہ دیکھ رہے تھے. جب اس کو پہلے بھیجا تو ان کی اتفاق سے جاب لگ گئی، تو وہ بالکل وہ پوزیشن خالی تھی، تو میں اس کو ریپلیس کرنے گیا وہاں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب 1 مہینے تک ان سے انتظام نہیں ہو سکا کہ کوئی پرنسپل کوئی ایڈمنسٹریٹر رکھیں، تو پھر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جی ہم آپ کو اب معاوضہ دیں گے اس کا، آپ کنٹینیو کریں. تب بھی میری شرط یہی تھی کہ جی جتنی جلدی ہو سکے. لیکن پتہ نہیں 2-3 مہینے کام کرنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ میری پہلی سیلری وہاں اسی اسکول میں 2,000 روپے رکھی گئی، اور اٹ واز 1994 میں، کہ جی ہم آپ کو ایز اے پرنسپل 2,000 روپے پے کریں گے، یو ہیو ٹو کنٹینیو اٹ. تو بہرحال ہم نے وہاں کنٹینیو کیا، اور ایسا لگا کہ شاید ہم اسی کام کے لیے بنے تھے، چونکہ اس سے پہلے بھی پڑھنا پڑھانا، کوچنگ سینٹر، ٹیوشن سینٹر، اور پھر اس طرح اسکول میں ہی ایک ایڈمنسٹریٹو جاب. یعنی انسیڈنٹلی میں آیا اس کام میں، کوئی ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر ایک ریکویسٹ پہ کہ جی ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ ہے جب تک ان کے لیے کوئی مستقل ارینجمنٹ ہو. تو بہرحال پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور 6-8 مہینے گزرنے کے بعد لگا کہ جی ہم شاید اس کام میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی تھیں کہ جی اسی کام کو میں بہتر انداز میں کر سکتا تھا. اور جب میں 9th میں تھا، 10th میں، فرسٹ ایئر میں، انٹر میں، اور الحمدللہ 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جی میں ٹیوشن سینٹر میں بھی، جو فری ٹیوشن سینٹر ہے، ایز اے ایڈ آئی واز دیئر. اور جب ہم کوچنگ کلاسز میں، ایون دو کہ میرے دوست جو ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، لیکن آئی واز دی ایڈمنسٹریٹر آف دیٹ کوچنگ سینٹر ایز ویل. حالانکہ ادارہ بھی ان کا تھا، قابل بھی مجھ سے زیادہ تھے، لیکن بہرحال مینجمنٹ میں دیکھ مطلب لیڈ کرنے کی صلاحیت ہمیشہ خدا آپ داد میں ہی صلاحیت تھی جی. غالباً، تو اس لیے بھی. اور ایسا دوستوں کو لگا کہ میں اس میں فٹ ہوں، تو میں ایڈمنسٹریشن دیکھ رہا تھا، اور اس کوچنگ سینٹر میں بھی. اور یہاں بھی آیا تو میری پہلی پوسٹنگ ایز اے پرنسپل ہوئی. یعنی میں نے کبھی کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھایا نہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کوئی ٹیچنگ نہیں کی، لیکن جو ایکسپیرینس میرا اپنا تھا فری ایجوکیشن سینٹر میں، کوچنگ سینٹر میں، وہ ایکسپیرینس میرا یہاں کام آیا ایز ایڈمنسٹریٹر. اور وہ دن اور آج کا دن 30 سال گزر گئے. ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ. تو سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ القادر آپ کا اپنا اسکول ہے؟ میں پھر دوہرا دوں کہ جی میرا اپنا نہیں ہے، میں وہاں ہوں، سنبھال رہا ہوں ایز اے آنر، ایز ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پرنسپل. بیسکلی لفظ قادر یا القادر اسکول، میں آئی مسٹ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ چونکہ قادر بخش صاحب ایک تھے جو اس جگہ کے، جو جہاں میں ہوں اس وقت، اور اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے بھی پہلے جو اسکول اسٹارٹ کیا وہ القادر کے نام سے، وہ قادر بخش بلوچ تھے مرحوم. ان کی بڑی خواہش تھی کہ جی وہ ایجوکیشن میں سرو کر لیں. انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور علی محمد شاہین کے ساتھ مل کر انہوں نے اس اسکول کی بنیاد رکھی. لیکن شاید 6-8-10 مہینے بعد علی محمد صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہ کالج یونیورسٹی میں زیادہ فٹ ہیں رادر دین یہ کنڈر گارٹن اور بچوں کے ساتھ. تو انہوں نے جب وہ چھوڑا تھا تو پھر وہ خلا آ گیا، پھر میری کزن سسٹر گئی، میرا دوست گیا، وہ کنٹینیو نہیں کر سکے، تو پھر مجھے ریپلیس کرنا پڑا. ہاں الحمدللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے اسکولز، اور 8 کیمپسز ہیں اس کے اس وقت، اور 3,000 سے زائد بچے الحمدللہ زیر تعلیم ہیں، اور فرام نرسری ٹو کلاس میٹرک، بوائز اینڈ گرلز بوتھ آر دیئر، اور چل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں. سر تعلیم کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں، خاص لیاری کا جو مسئلہ ہے، جیسے ابھی آپ خود بھی ڈی ایم سی لیاری کا ایک حصہ ہیں، مطلب ٹاؤن میونسپل کے، تو ہمارے پاس ڈی ایم سی اسکولز سر لاتعداد ہیں، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ہر یو سی میں ہم ڈی ایم سی کے اسکولز دیکھتے ہیں. مطلب گورنمنٹ اون کرتی ہے ایک اسکول کو تو وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے بنسبت ایک پرائیویٹ اسکول کے، لیکن وہ اسکول تباہ حالی کا شکار ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہونے ہی نہیں چاہیے، خواہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوں یا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہوں، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بیسکلی کہ اپنے ہر شہری کو مفت تعلیم اور اچھی صحت کا انتظام کرے. دنیا بھر میں پبلک اسکولز ہی کی اہمیت ہے، اور کوئی بچہ ناکام ہو، نااہل اس قدر ہو کہ وہ پبلک سیکٹر میں اس کو وہ ایڈمیشن نہ ملے یا اسے وہ ریجیکٹ کریں، تو مجبوراً پیسے دے کر وہ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے. ادروائز وہ ذمہ داری ریاست کی ہے. چونکہ ریاست ناکام ہے،
اور ایک اچھی ماں نہیں ہے ریاست کسی بھی لحاظ سے ہمارے، خاص طور پر میں اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں. تو جب ریاست ناکام رہی اچھی تعلیم دینے میں تو پھر پرائیویٹ یا نجی ادارے، پھر تھرڈ پارٹی، ان کی پھر انوالومنٹ بڑھتی گئی اور وہ ریپلیس ہوتے گئے. اور پھر ان کے آنے کے بعد پھر گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ کام آلریڈی کوئی شخص کر ہی رہا ہے، وہ مزید لاپرواہ ہوتی گئی، اس جانب انہوں نے اپنی توجہ چھوڑ دی. گورنمنٹ اداروں میں کم از کم اس وقت بھی ایک بچے پر آن ایوریج 10,000 روپے سے زیادہ کی رقم گورنمنٹ اس وقت بھی خرچ کر رہی ہے پر منتھ. پر منتھ. یعنی اگر آپ تمام اداروں کی عمارتوں کو لے لیں، عمارتوں میں ہونے والے اخراجات کو لے لیں، پھر اسٹاف کو لے لیں، پھر ٹیچر سے لے کر منسٹری تک جتنے بھی افسران ہیں ان کی سیلریز لے لیں، میرا خیال ہے، میں کم بول رہا ہوں کہ جی 10,000 روپے ایک بچے پر اب بھی گورنمنٹ آپ اخراجات ہو رہے ہیں وہ خرچ کر رہی ہے، لیکن رزلٹ کچھ نہیں. نائلی ہے، ناکامی ہے، تباہی ہے، اور بس آپ کہیں گے نا افسر شاہی ہے. افسر شاہی چونکہ ہمارے ملک میں ہر نظام کو تباہ کرتی ہے، چونکہ انہوں نے کوشش یہ کرنی کہ جو پیسہ جس پرپز کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو استعمال ہونے سے پہلے ہی شارٹ کر وہ کمیشنز وغیرہ میں چلے. کمیشنز ہیں، آپ سمجھ لیں کمیشن تو پھر بھی چھوٹی سی بات ہے، کرپشن، میگا کرپشن اس میں انوالو ہے. اور چونکہ ایجوکیشن سیکٹر میں دنیا بھر سے پیسے آتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو فنڈنگ جو ملتی ہے وہ اگر اقوام متحدہ کے مختلف ادارے اگر آپ کو دیتے ہیں تو یا تو آپ کو ایجوکیشن سیکٹر میں دیں گے یا تو ہیلتھ کے سیکٹر میں دیں گے. اور وہ پیسے جس طرح آتے ہیں، یعنی وہ سمندر کا رخ آپ کی طرف ہے، چونکہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اور وہ پیسے آپ کی طرف آتے ہیں اور قرضے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے قرضوں کے جو سود ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایجوکیشن پہ اس کو انویسٹ کر لیں. لیکن وہ جو اوپر سے لے کر ڈالرز جب روپوں میں کنورٹ ہو کر افسر تک پہنچتا ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کی ناکامی ہے، اور چاہیے یہ تھا کہ جی حکومت اس کی ذمہ داری قبول کرتی. مفت تعلیم ہر شہری کا حق ہے اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ فراہم کرے، لیکن وہ نہیں کر سکی. اب سبسٹیٹیوٹلی ظاہر ایک چیز نے ہونا ہے، کسی نے بیمار ہونا ہے، اس نے علاج کروانا ہے، کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھائے گا، وہ فلورش کر رہا ہے وہ بزنس. اسی طرح تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار؟ تو بچوں کو تو پڑھانا ہے، مجبوری میں پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کے، غریب ہو امیر ہو، انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے تو انہوں نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی طرف رخ کیا. اب آتے ہیں پھر وہی آپ کا سوال کہ جی گورنمنٹ کے ادارے اور خاص طور پر ڈی ایم سی کے یا سندھ گورنمنٹ کے ادارے یقیناً تباہ ہیں. میں پچھلے 2-2.5 مہینے سے بہت تھورلی اور بہت کلوزلی چیزوں کو جب دیکھ رہا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے. عمارتیں ہمارے پاس لیاری میں ہی 42 کے قریب اسکولز ہیں، اور اسٹاف اگر 7,000، ایک وقت تھا کہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 بچے ہیں، اس وقت بھی 7,000 بچے صرف ٹاؤن کے زیر اہتمام چلنے والے جو بلدیاتی اسکولز ہیں، جو کے ایم سی کے اسکولز کہلاتے ہیں، جو اب ٹی ایم سی کے اسکولز ہیں، اس میں بچے زیر تعلیم ہیں. لیکن 7,000 بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہم سب مل کر کھیل رہے ہیں. ایک وقت ہے کہ جی بچہ اگر 7-8 سال کے بعد اس کی عمر نکل جاتی ہے، اب جتنا آپ اسے پالش کرنے کی کوشش کریں اس کا وقت نکل گیا. تو وہ وقت انیشل اسٹیج پہ جو ان اسکولوں میں جا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کھورا ہی نکلے گا، وہ پڑھ نہیں پائے گا، وہ سیکھ نہیں پائے گا، اس کی فلورشنگ نہیں ہوگی، اس کی آپ ذہن سازی نہیں کر پائیں گے، تو وہ وقت نکل چکا ہوگا. بعد میں آپ جتنی بھی آپ کوششیں کریں سب بیکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کچھ پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں معیار تعلیم اچھی نہیں ہے. میں جب دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ کیوں، کہتے ہیں جی ہم 500 روپے لیتے ہیں، 600 روپے لیتے ہیں، اسی میں 2,000 کی سیلری کا ٹیچر ہے، ہم اور کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں یہ زیادتی ہے. آپ 500 کی جگہ 1,000 روپے مانگیں، لیکن آپ بچوں سے زیادتی نہیں کریں، کیونکہ یہ 5 سال اگر اس کے ابتدائی نکل گئے اس کے ہاتھ سے، پھر وہ کہیں نہیں پہنچے گا، وہ بچہ نہیں پڑھ پائے گا. یہ ایکسکیوز کام نہیں کرے گا کہ میں نے فیس 500 روپے لی، 300 روپے لی، 700 روپے لی، تو میں ایک اچھا ٹیچر فراہم نہیں کر سکا، پرووائڈ نہیں کر سکا، اور بچہ نہیں پڑھ پایا، تو پھر وہ لکیر پیٹتا رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا. تو بالکل اسی طرح گورنمنٹ سیکٹر میں اب ہم نے کوشش کی، اتفاق سے آج ہی کے دن میں اس اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہوں، ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے. اس وقت بھی باوجود اس کے کہ غالباً کوئی 700 کے قریب اسٹاف ہے ہمارے پاس جو پڑھانے کے لیے، بدقسمتی سے وہ آن ڈیوٹی نہیں ہے.
سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو ان کی پوزیشن پر لانا ہے، ان کو کام پر مجبور کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے جب آپ کو ایک نوکری دی ہے، ایون کانٹریکٹ ہو یا پرماننٹ ہو، جب آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی دی، آپ کو ایک سیلری مل رہی ہے، چیئرمین صاحب ہمارے اکثر ان سے پوچھتے ہیں، جب 2-4 دن سے اسکروٹنی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کو سیلری ملتی ہے، اگر منیمم بھی 32,000 روپے ملتے ہیں، میکسیمم 60, 70, 80,000 تک سیلری ہے، کہہ رہے کہ اگر 32,000 کی اہمیت پوچھنی ہے تو جا کے کسی بے روزگار نوجوان سے پوچھو۔ آپ کو جب 32,000 روپے یعنی روزانہ کے حساب سے صرف 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کا 1,200 روپے ملتے ہیں، اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کچھ اور کر رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں کر رہے، تو ایک طرف تو آپ اپنا رزق آرام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان بچوں کا نقصان ہو رہا ہے جو آپ کے آسرے اسکول میں۔ مستقبل تباہ ہو رہا ہے ان بچوں کا۔ ایگزیکٹلی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ترقی کی راہ جو ہے یا جو منزل ہے وہ صرف تعلیم ہی ہے، واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اس راستے سے اپنے آپ کو منزل تک پہنچائیں، اور اگر ہم نے وہاں بچوں کو نہیں پہنچا پائے تو ہم بہت پیچھے ہیں اور مزید پیچھے رہیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے نمبر آف اسٹاف کو مکمل کریں جتنے کہ ان کو اسائنمنٹ ہے یعنی پوسٹڈ ہیں۔ دوسرا کام یہ، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی کم ہیں اسٹاف، حکومت کب اپوائنٹمنٹ کروے نئے اسٹاف دے، تو ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے پاس ایکسیس امپلائیز ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلے 3 دنوں سے جو ہمارا سینیٹیشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹ ہے، اس میں خام کا میں 400-450 لوگ زیادہ ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ اب ان میں سے ہم نے 60-70 ایسے لوگ جو میٹرک پاس ہیں، انٹر پاس ہیں، گریجویٹ ہیں، ان کو ہم نے ان کا سارٹ آؤٹ کیا، ان کو نکالا ہے، اور ان سب کو کہا کہ آپ جائیں اسکولز میں، آپ پڑھائیں۔ بہت زیادہ اگر انتہائی کوئی مجبور ہے کہ کہتے ہیں میں پڑھا نہیں سکتا، تو ہم کہتے ہیں اپنا سبسٹیٹیوٹ دیں، گھر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ کو 30-40 ہزار روپے کی تنخواہ ملتی ہے، آپ 10,000 روپے دیں کسی کو، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی کزن کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو خود اپوائنٹ کریں، اسے آپ کمپنسیٹ کریں کہ کم از کم اسٹاف کی تعداد جو نمبرز ہیں ہمارے وہ پورے ہوں۔ تو اس دونوں پہ کام ہو رہا ہے۔ جیسی ہماری تعداد پوری ہوگی پھر ہم آتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن پہ۔ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہم نے محسوس کی ہے، جو مجھے کمی لگی، وہ یہ کہ جی پچھلے 15-18 سالوں میں یا جب سے جی یہ ٹیچرز بھرتی کیے گئے، آج تک ان کی کبھی ریفریشمنٹ کورس نہیں ہوا، ٹیچرز ٹریننگ کا اہتمام نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ 20-30 لوگ ایسے نکلے کہ انہوں نے خود سے کہیں سے کوئی ٹیچر ٹریننگ کی، کوئی ٹی کہیں جا کے کوئی شارٹ کورس کیا ہے، ادروائز ادارے کی جانب سے نہیں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں جو ہمارے پاس ایس ایم لیاری اسکول میں سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو سندھ مدرسہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر ہے، ان سے ہم 3 دن سے بات کر رہے ہیں۔ آج صبح بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جو ہمارے پاس 1400 کے قریب جو لوگ ہیں، 1700 کے قریب، ان سب کی ٹریننگ ہونی چاہیے، کم از کم فرسٹ فیز پہ 3 مہینے کی شارٹ سرٹیفکیٹ کورس ان کے لیے لازمی ہو۔ خاص طور پر ECE جو ہمارا ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے، اس پہ فوری طور پر ان کی ٹریننگ ہو۔ اسی طرح پرائمری کو، سیکنڈری، اور پھر اسی طرح اسکول ہیڈز ہیں، ہاؤ ٹو رن اے اسکول، ہاؤ ٹو کنٹرول یور اسٹاف، ہاؤ ٹو مینیج یور سلیبس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اتنی بڑی ٹیم کو لیڈ جی کیسے لیڈ کریں گے، ان کی الگ ٹریننگ ہوگی۔ تو اس طرح 3 کیٹیگریز ہم نے ڈیزائن کی ہیں کہ جی پری پرائمری ECE سے لے کر کلاس 2 تک، 3rd ٹو کلاس 9 تک، میٹرک تک، 9-10 کے بہت کم ٹیچرز ہیں لیکن بہرحال ہیں، تو وہاں تک، اور پھر اسکول ہیڈز جتنے بھی ہیں، ان تینوں کی ٹریننگ ہم چاہ رہے ہیں جنوری سے شروع کریں۔ دسمبر میں چونکہ ابھی مڈ ٹرم ہونا ہے، آلریڈی اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ڈیلے ہے، نہیں ہوا، لیکن 5 دسمبر سے ان کے مڈ ٹرم ہوں گے اسکولوں میں۔ جیسے اس سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو ہم جین سے ان کی ٹریننگ شروع کریں گے، اور وہ 3 مہینے کی ٹریننگ ہوگی۔ تو یہ جب 3 چیزیں ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے، یعنی ٹیچرس کو، اسٹاف کو ٹریننگ ہم دیں، سیکنڈلی یہ کہ جی نمبر آف اسٹاف مکمل کر لیں، تیسرا یہ کہ اگر پھر بھی کوئی شارٹیج ہو تو لیاری ٹاؤن از ریڈی ٹو اپوائنٹ والنٹیئرس۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر زیادہ نہیں ہے تو 6-7-8 لاکھ روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کر لیں ہم، اور کچھ والنٹیئرز لیں۔ والنٹیئرس چونکہ ہم اپوائنٹ نہیں کر سکتے، حکومت سندھ کی جب مرضی آئے، جب کوئی یہ نگراں گورنمنٹ ختم ہو، ایک جنرل الیکشنز ہوں، نئی حکومت آئے، تب وہ ہوں یا نہ ہوں وہ بات کی بات ہے، لیکن کم از کم جو اس کا اپنا ایک پروویژن ہے ٹاؤن کا کہ 7-8 لاکھ روپے میں ہم 40-45 والنٹیئرز ہائر کریں 10-15 ہزار روپے میں، اور ان والنٹیئرس کو کہیں کہ جی ٹاؤن آپ کو پیمنٹ کرے گی، آپ جہاں جہاں کمی ہے اس کو پورا کریں۔ نمبر آف اسٹاف جب ہمارے پاس مکمل ہوگا تو ہم سمجھیں گے، پھر ہم آتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن سے۔ ٹریننگ کے بعد ان کے ساتھ تواتر کے ساتھ بیٹھنا،
تو جیسے میری آج نظر سے گزری کہ جی مڈ ٹرم کے پیپرز کچھ بنے تھے، وہ خود غلطیوں سے بھرے ہوئے کویشچن پیپرز تھے، تو اس پہ بات ہوئی جب میں نے ریڈ پین اٹھایا اور مارک کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر یہ معیار ہے اس ادارے کے اساتذہ کا کہ وہ امتحان لینے جا رہے ہیں وہ کویشچن پیپر میں غلطی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وی ہیو ٹو تھنک اینڈ نیڈ ٹو سٹ اور بیٹھ کے سکھانا ہوگا. اور پھر جو کویشچن پیپر کا پیٹرن میں نے دیکھا وہ دیکھا، میں نے کہا میں نے جو پڑھا آپ نے جو پڑھا اس زمانے کا ہے. دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اب کویشچن پیپر کا پیٹرن تبدیل ہو گیا ہے، اب سوالات ایسے نہیں کیے جاتے، اب اوپن اینڈڈ کویشچنز ہوں گے. اب دوسرا ہے کہ بچہ کریٹیکل تھنکنگ کی جانب جائے، وہ سوالات کو کسی اور زاویے سے سوچے، وہ رٹنے والی بات کہ جی یہ یاد کرنا ہے، یہ بلینکس آئیں گے، یہ بس آپ نے، تو اس طرح کے کویشچن پیپر. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس سے پہلے تیاری کر چکے ہوں گے، آپ پڑھا چکے ہوں گے، ٹیچرز آپ کے ٹرینڈ ہوں گے، جس طرح وہ پڑھائیں گے پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی بچوں سے کس طرح رسپانس ہوگا. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ کام کریں. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ چونکہ ناصر کریم بلوچ صاحب چیئرمین ہیں لیاری ٹاؤن کے، تو ان کا ویژن یہ ہے کہ جی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. اور ہیلتھ پھر ہمارا سیکنڈ جو ہے ہمارا ٹاسک ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح امپروو کریں. بیسک جو ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈسپنسریز ہیں، جو ان کے بھی وسائل ہیں وہ کم از کم ٹھیک سے ہوں. ایٹ لیسٹ پیناڈول ٹیبلٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈسپنسریز میں موجود رہتے ہیں، وہ ہوں تو صحیح. اس میں ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کو یقین آتا ہے کہ جتنی ہمارے پاس ڈسپنسریز ہیں پورے لیاری ٹاؤن میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے. ایک بھی ڈاکٹر نہیں، صرف ایک ڈاکٹر ہے جو سی ایم او ہے خود، جو 2 مہینے بعد ریٹائر ہونے والا ہے. ادروائز جتنے ہاسپٹلس ہیں، جتنی ڈسپنسریز ہیں، دے آر وداؤٹ اینی MBBS ڈاکٹر. یہی وجہ ہے سر ہماری لیاری کے پورے تباہی کی. جو بیسک چیزیں ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور یہی جب مینٹین نہیں ہے. میں اوپنلی آپ سے کہوں گا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مقامی لوگوں کو نہیں لیں گے. باہر کا کوئی ڈاکٹر یہاں اپنی پوسٹنگ نہیں کروائے گا. ہمارے پاس کالجز ہیں، لیکچرار نہیں ہیں، کیونکہ آپ مقامی لوگوں کو نہیں اپوائنٹ کریں گے تو کوئی معذرت کے ساتھ شکارپور، سکھر، لاڑکانہ، تھر سے یہاں پڑھانے نہیں آئے گا. پوسٹنگ تو وہ کروا دیتے ہیں، آرڈر ان کا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کنفرم ہو گئے مہینے 1.5 مہینے بعد وہ نکل جاتے ہیں یہاں سے. تو اس کا واحد حل یہی ہے، ہماری حکومت کو چاہیے، ہماری موجودہ جو سیاسی پارٹی ہے جو لیڈ کرتی ہے یا سمجھتی ہے کہ لیاری از میرا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ جی مقامی نوجوانوں کو، مقامی ہماری گرلز کو، بوائز کو، ڈاکٹرز بھی ہیں الحمدللہ. خود آپ یہ جو ہمارے پاس بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج ہے، یہاں سے جو ڈاکٹر بچیاں نکل رہی ہیں یا میل یا فیمیل، تو ان کو اپوائنٹ کریں یہاں. جب ان کو آپ اپوائنٹ کریں گے، ان کے گھر کے قریب اسے ڈسپنسری ہاسپٹل ملے گا تو کیوں کر وہ نہیں آئے گا. اسی طرح ہمارے پاس MSc پاسڈ، MPhil پاسڈ، ایون PhD ہے ہمارے پاس، لیکن آپ ان کو ایز اے لیکچرار، ایز اے پروفیسر اپوائنٹ تو کریں، پھر آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں کمی ہے، یا یہ جو قلت ہے اساتذہ کی یا ڈاکٹرز کی یا اسٹاف کی. ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیلنٹ کی جہاں تک بات ہے، خود آپ ایک مثال ہیں. ٹیلنٹڈ لوگ بہت ہیں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ ہے. بس ذرا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا یہ تو محتسبانہ چشمہ جو ہم پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے. اور لیاری والوں کو ترجیح بنیادوں پہ آپ موقع دیں، آپ دیکھیں گے سب کچھ ٹھیک ہوگا. سر میرا ایک اور سوال آپ سے ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ DMC کی اسکولز ہیں، تباہ حال ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک کھلا میدان بھی بچوں کے لیے ملتا ہے کہ وہ آف ٹائم میں اپنی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز، مستی مذاق وہ وہاں پہ کر سکیں. لیکن دوسری طرف ہم لیاری کے جو پرائیویٹ اسکولز دیکھتے ہیں سر، وہ فلیٹس میں کنجسٹڈ طور پر بنائی جاتی دڑبوں ہیں. میں کہیں نا، جی سر. دڑبوں میں اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ پرائیویٹ اسکولز میں ہم اس طرح کا ماحول کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ اسپیس ہو جہاں پہ بچے اپنی ایکٹیویٹیز الگ سے بھی کریں؟ دیکھیں یہ صرف لیاری میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہے، کراچی شہر میں بھی ہے. آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، شاید آپ کو پرائیویٹ اسکولز یا تو میزنائن فلور میں ملیں گے، یا فلیٹس میں ملیں گے، یا ریزیڈنشیل کوئی بینگلو ہوگا اس میں ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ جی بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ایسے اسکولز ہیں پھر ان کی فیسیں بھی 25,000 سے لے کر 50,000 60,000 ہیں، جن کی عمارتیں اتنی بڑی ہیں کہ 4 دیواری میں گراؤنڈ ہے، پلے ایریا ہے، سب کچھ ہے. لیکن کراچی شہر چونکہ ایک میگا سٹی ہے اور پراپرٹی اتنی مہنگی ہے کہ جی کوئی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن والا اتنا نہیں افورڈ کر سکتا کہ بہت بڑی جگہ لے اور وہاں عمارت ایسی ہو کہ جس میں گراؤنڈ ہو. گورنمنٹ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے. بدقسمتی سے
आज से 30 साल पहले तो आप पूरा फुटबॉल प्ले ग्राउंड हुआ करता था, अब उसमें भी इमारतें बना कर जगह तंग कर दी गई, क्योंकि आबादी बढ़ती गई, ज़मीन हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट के पास भी ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि जी उसी बिल्डिंग में बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए नई बिल्डिंगें बनाई, नए कमरे बनाए, और होते होते या तो वो फुटबॉल ग्राउंड जो है वो बस एक छोटा सा प्ले एरिया रह गया, या बास बिल्डिंग में वो भी नहीं रहा, चारों तरफ एक जंगल बना दी है इमारतों की, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट को मेंटेन रखना चाहिए था इस काम को, कि जी प्ले एरिया, चूँकि ज़हन साजी के लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ किताबें नहीं हैं, एक माहौल भी हो, एक इन्वायरमेंट भी हो, बच्चा खेले कूदे, बल्कि वो दुनिया में तो अब फिनलैंड की मिसाल ले लें, वहाँ तो किताबों से नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं जो उनकी पूरी लर्निंग प्रोसेस जो है वो ओपन एयर में है। वो इसलिए बाज़ स्कूलों में वो इमारत ही ऐसी नहीं बनाते जिसमें बंद कमरे हों, और वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री है अपनी एजुकेशन सिस्टम में। वो बताते हैं कि सारी तालीम, पूरी एजुकेशन उन्होंने ओपन एयर में कर ली है और प्रैक्टिकल कर लिया है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई किताब नहीं, कोई चार दीवारी नहीं, कोई चौक नहीं, कोई बोर्ड नहीं। तो लर्निंग बाय डूइंग है। अगर लर्निंग बाय डूइंग है तो वो सलाहियतें जो खुदा ने उनको दी हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगी, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए वो चीज़ें सीखेगा, और वो लाइफ लर्निंग है, सिर्फ इम्तहान तक रट्टा नहीं लगाना होता। तो यही वजह है कि जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास इतना बड़ा सरमाया नहीं होता, कि बहुत अव्वल तो हमारे पास जगह ही नहीं है। मेरी मिसाल ले लें, मैं अगर लियारी में कोई स्कूल अच्छा चलाना चाहूँ तो मेरे पास जगह नहीं होगी जिसे मैं अफोर्ड कर सकूँ, जिसे मैं ख़रीद सकूँ, जिस पे मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। करोड़ों रुपए की बात हो जाती है जो मुमकिन नहीं है। फिर जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अगेंस्ट आपको उतनी फिर फीस चार्ज करने होंगे, जो कि ये मुमकिन नहीं है कि लियारी का कोई बच्चा या पेरेंट उसको अफोर्ड कर सके। तो इसलिए जो आपके पास वसाइल होंगे, जहाँ आपको जगह मिली, कोई दड़बा मिला, कोई मेज़नैन फ्लोर मिला, चंद कमरे मिले और आपने दुकान लगा ली, बास जगह में ऐसा दुकान ही फायदा वो लोग भी उठाते हैं ना कि वो स्कूल के नाम पे मतलब फ्लैट पकड़ के बैठ जाते हैं। देखें ऐसा है, मैं डिफेंड नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं, मैं इसलिए बार बार लफ्ज़ दुकान दड़बा ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम में हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो इस एजुकेशन फील्ड से इतनी वाबस्तगी भी नहीं, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, बल्कि कैपेबल भी नहीं है कि वो स्कूल चलाएं, लेकिन दे आर रनिंग स्कूल्स, और वो समझते हैं कि जी उसको कारोबार समझते हैं कि जी चलो भाई इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मेरी जगह है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैंने बिल्डिंग बनाई है, मेज़नैन फ्लोर मैंने बस रख लिया है, किसी 4 जमात पास को मैं अपना एडमिनिस्ट्रेस रख लूँ और मैं ये स्कूल चला लेता हूँ। ऐसा है और ये ज़्यादती है। बात हर काम में जो लोग उस काम को जानते हैं, वो काम समझते हैं। देखें होना ये चाहिए था कि जैसे कि रूल्स में है, प्रैक्टिकली भी ऐसा हो कि जी जब तक कोई शख्स स्कूल नहीं चला सकता, जब तक उसे कंसर्न डिग्री उसके पास ना हो, वो ट्रेनिंग उसके पास ना हो, उसने बीएड नहीं किया हो, उसने एमएड नहीं किया हो, उसके पास स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं हो, या वो कभी टीचर नहीं रहा हो। देखिए ये एजुकेशन वाइड फील्ड है कि आपने नीचे से ग्रो करके ऊपर जाना है, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल हायर नहीं हो सकते। अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल बना, मैंने कहा मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैंने स्ट्रीट एजुकेशन सेंटर में, फिर कोचिंग क्लास में पढ़ाने का एक्सपीरियंस अपनी जगह है, और साथ साथ वहाँ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी मेरे साथ था। तो लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। किसी ने देखा कि जी मेरे पास कोई इमारत है, किराए पे मिल रही है, या मेरी अपनी है, उन्होंने समझा कि जी सारे स्कूल्स अच्छे हैं, सारे रेस्टोरेंट अच्छे चल रहे हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे चल रहे हैं, चले मैं भी इस बिज़नेस में आऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस एंड फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, तब ही आप चीज़ें बेहतर तौर पर आप देख सकेंगे। तो सर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाती कि इस तरह की स्कूलों पर भी मॉनिटरिंग हो सके, या कोई ऐसा निज़ाम है उनके पास ऐसी चीज़ों को देखने? ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन बेसिकली खुद एक अथॉरिटी नहीं है, वो है स्कूल कम्युनिटी के तमाम जितने भी स्कूल ऑनर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका समझ लें एक क्लब है, एक सोसाइटी है, जो अपने मसाइल के हल के लिए मुश्तरका किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते। और लेकिन साथ साथ हम इनकरेज नहीं करते ऐसे स्कूल का जो दुकान चला रहे हों, या ऐसे अफराद का जो तालीम से वाबस्तगी उनकी मैच नहीं करती हो, या वो इस काबिल नहीं हो। मैं उन्हीं पे तो तनकीद कर रहा हूँ ना कि जी चंद पैसे आ गए, या जगह आ गई, या कारोबार समझ के इस फील्ड में आ गए, तो हम हरगिज़ उनको ना सपोर्ट करते हैं ना इनकरेज करते हैं। तो ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन अपने अम्ब्रेला के तहत सिर्फ उन स्कूल को, उन दोस्तों को लेके चलते हैं जो हम समझते हैं कि जी वो जेन्युइनली स्कूलिंग कर रहे हैं, या वो उस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं,
ٹھیک ہے، ہر ایک شخص اپنی محنت کا صلہ فیس کی صورت میں، چونکہ اس نے پرائیویٹلی مینیج کرنا ہے، انہیں تنخواہ بھی دینی ہے، کرایہ بھی دینا ہے، عمارت بھی چلانی ہے، نفع بھی کمانا ہے، تو اس کے لیے کوئی فیس مخصوص کرتے ہیں۔ کچھ اسکولز ایسے ہیں جو اپنے سروسز کی بہت زیادہ وہ چارج کرتے ہیں، وہ بھی زیادتی ہے۔ مطلب جو کام 10,000 روپے میں ہو سکتا ہے، اگر وہ 30,000 روپے 20,000 روپے چارج کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ اس کے لیے ایک ادارہ ہے ہمارے پاس، ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا، وہ دیکھتا ہے، اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو اس ادارے کی ذمہ داری ہے بیسکلی کہ وہ جو سروسز وہ اسکول پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ جو فی چارج کر رہا ہے، وہ مانیٹرنگ ادارہ گائے بگائے ایکشن بھی لیتی ہے، اور رجسٹریشن کینسلز بھی ہو جاتے ہیں، ایون دو سیل ہو جاتے ہیں اسکولس۔ تو یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ آپ فیس کتنی بڑھا سکتے ہیں سال میں، کب کب آپ فیس بڑھا سکتے ہیں، اور کتنی فیس آپ رکھ سکتے ہیں، یہ سب ایک وہ ادارہ مانیٹر کرتا ہے، ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ سرکاری ادارے جس طرح ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں یا اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، ادروائز ادارہ موجود ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارا جو ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت سختی کے ساتھ چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے۔ پھر یہاں لوگ چونکہ شہر کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، انہیں پتہ ہے کمپلینٹ کہاں کرنی ہے، کہاں اپروچ کرنا ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں، ان کی داد رسی بھی ہوتی ہے۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لیاری میں کرن فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کریز ہے، مطلب جو والدین ہیں، خاص طور پہ جو ینگسٹرز والدین ہیں یا نوجوان والدین جو ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کرن فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن مل جائے۔ آپ کرن فاؤنڈیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پلس یہ جو آج کل گورنمنٹ اسکولس کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جو این جی اوز یا پرائیویٹ سیکٹر آ کے ایڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے اس میں کوئی خاص برائی نظر نہیں آتی۔ ایڈاپشن، چونکہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، چونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ جہاں جہاں ناکام ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، میں سول ہاسپٹل جائیں، جنا ہاسپٹل جائیں، آپ کو ہر وہ وارڈ اچھا دکھے گا جو کسی نے اڈاپٹ کیا ہے، کسی کمپنی نے، کسی کارپوریٹ سیکٹر نے، کسی شخص نے اگر اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو انہوں نے اپنے لوگ لگائے ہیں، اس کو سپروائز کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر گورنمنٹ اسکول میں چونکہ گورنمنٹ کے ادارے یا گورنمنٹ کا سیٹ اپ اسے ٹھیک سے نہیں چلا رہا، تو چونکہ کار خیر کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جی میں کسی ادارے کا یا کرن کا یا کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی ایک این جی او ہو یا تھرڈ پارٹی ہو جو کسی اڈاپشن پر وہ آ جاتا ہے، اب دیکھنا یہ کہ وہ اس کے اگینسٹ سروسز کتنا دے رہا ہے یا وہ اس کو گین کتنا کر رہا ہے، وہ فیم کی صورت میں ہو یا پیسوں کی صورت میں۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اپنی جیب سے نہیں چلا رہا ہوگا، وہ اپنی سروسز کو مارکیٹ کرتا ہے، اس کے اگینسٹ دنیا کے ان صاحب استعداد لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، وہاں سے ان کی ڈونیشن اور فنڈنگ ہوتی ہے، اور وہ جا کے دوبارہ اس ادارے میں وہ انویسٹ کرتا ہے یا اس ادارے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت لیاری میں کرن فاؤنڈیشن ایک اچھی مثال ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی عمارت مینٹین کی ہے، انہوں نے فیکلٹیز مینٹین کی ہیں، انہوں نے پرائیویٹلی لوگ ہائر کیے ہیں، اچھے پیکیجز پہ ان کو رکھا ہے، قابلیت ہے ان اساتذہ میں، پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں، پھر ایسے اسکول سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں جو ان کا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے، تو یقیناً بچے کی صورت میں اس کا آؤٹ کم بڑا اچھا آ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہر ایک شخص کی، ایون دو جو لوگ پرائیویٹ اسکول کی فیس دے بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں بچہ کرن فاؤنڈیشن میں ایڈمٹ ہو۔ تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تنقیدیں کی، میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں یہ دیکھیں کہ جو ایک بچہ پڑھ رہا ہے وہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کی لرننگ کیا ہے، وہ یہاں کس ماحول میں رہ رہا ہے۔ اگر یہ اچھا ہے تو بے شک 10 روپے آتے ہوں، 5 روپے بھی اگر خرچ ہو رہے ہیں، میں اس کو پازیٹیو لوں گا، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے اور بھی ادارے آئیں اور بھی سکولز اڈاپٹ کر لیں۔ دیکھیں، 2-3 لوگوں کو بڑی پریشان ہوتی ہے۔ ایک تو وہ امپلائی جو آلریڈی کسی سسٹم میں ہے، اسے کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، چونکہ اب ایک کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس کو مارکیٹ میں، آپ کے ایریا میں، سوسائٹی میں وہ نیگلیکٹ یا نیگیٹیولی اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ ان میں بس ان کی چشمہ ہی لگا ہوا ہے منفی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کہ جی یہاں پیسے آتے ہوں گے، یہ آتا ہوگا، وہ آتا ہوگا، یہ کما رہا ہے، ہمارے نام سے کما رہا ہے۔ بھی یہ کوشش آپ خود کر کے دیکھ لیں،
آپ کو بھی 4 روپے مل جائیں گے, آپ 3 روپے لگائیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, کوئی عرض نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دیکھیں صرف بات لیاری کی نہیں ہے. اگر کرن فاؤنڈیشن ہے, اس وقت بلوچستان میں بھی ان کے پروجیکٹس ہیں, اور اس وقت KPK میں بھی اس کے پروجیکٹس ہیں, اور شاید پاکستان میں مختلف جگہ وہ پروجیکٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ دعویٰ تو ختم ہوا نا کہ کوئی شخص لیاری کا نام صرف استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آج سبینہ قطری اگر کرن فاؤنڈیشن چلا رہی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے, اس نے ایک کمرے سے کام شروع کیا تھا تو اس نے سروسز دیے کہ وہ ریکگنائزڈ ہو گئی. وہ ریکگنائزڈ ہو گئی, آج دنیا بھر میں آپ وہ جاری ہے, اور پاکستان کے ان ڈپرائیوڈ بچوں کے لیے وہ پیسے لا رہی ہے, وہ انویسٹ ہوگی اور وہ کام بڑھے گا. تو میرا خیال ہے ہر ایک کو یہ موقع دینا چاہیے, اور میں اسے پازیٹیو دیکھتا ہوں, اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اور لوگ آئیں اور اوپن آ جائیں. آج ہی ہم نے ایک ادارے کو ہماری ہی کسی ہماری TMC کی اسکول ہے, اس کے اڈاپشن کے لیے میں نے وزٹ کروایا کہ آ جائیں, یہ عمارت ہے, 200 بچے پڑھ رہے ہیں, آپ بہتر اسٹاف لائیں, بہتر فیسلٹیز لائیں, ہم آپ کو یہ عمارت دینے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے یہ پازیٹیو چیز ہے. جو کام میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر پا رہا, کوئی تیسرا آ کے مدد کر رہا ہے, اسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. سر اب جیسے مطلب میرے کچھ دوستوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ DMC کا جو نصاب ہے اس میں مطلب آج تک 90s کی چیزیں زیادہ مطلب ڈسکس کی جاتی ہیں ان نصاب میں. تو کیا اس کو اپڈیٹ کرنے کا کیا کوئی میکینزم ہے آپ لوگوں کے پاس, یا کوئی ارادہ ہے آگے کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے؟ TMCs کے اسکولز میں اس کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے, وہی نصاب ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے. سندھ گورنمنٹ ہو یا حکومتی ادارے ہوں, پچھلے 3 سالوں میں بڑا اچھا کام شروع ہوا ہے. میں خاص طور پر اپریشیٹ کروں گا کہ 9th-10th کی میں بک جب میں نے اٹھائی پچھلے سال, سنٹیکس بک کی, انگلش کی کتابیں, کیمسٹری, فزکس, یہ سب ری ڈیزائن ہوئے. اب وہ پرانی بات نہیں رہی. سندھ گورنمنٹ میں بھی اب پرانی کوئی نصاب نہیں جو میں اور آپ یا ہمارے ابا پڑھتے تھے. اب وہ تبدیل ہو گیا ہے, ان کا پیٹرن بھی تبدیل ہو گیا ہے. تو وہی کتابیں جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہیں, وہی کتابیں TMC میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. اب اس کو کیسے آپ نے آپریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کتابیں اب آئی ہیں وہ کتابیں ان موجودہ ٹیچرز نے نہ پڑھی ہیں, نہ دیکھی ہیں, نہ سیکھی ہیں. ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موجودہ نصاب ہے اس کو آپ نے کیسے بچوں تک آپ نے آپریٹ کرنا ہے. اسی کے لیے ہم ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں. کتابیں اب تبدیل ہو چکی ہیں پچھلے 2 سال میں. اس سال ایک مسئلہ آیا ہے, وہ یہ کہ بچوں کو 100% کتابیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ TMC کے اسکول جو KMC کے اسکولز کہلاتے ہیں ان بچوں کو بھی کتاب دیں. لیکن وہ کتابیں 50% ہی پہنچی ہیں, 50% بچوں نے خود سے مینج کی ہیں یا کچھ ڈونرز حضرات نے مینج کی ہیں. موجودہ نگراں گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیا ہے. وزیر تعلیم رانا حسین نے دوبارہ کتابیں چھپوانے کے لیے دی ہیں, جب تک چھپ کر نہیں آئی ہیں. جیسے ہی آئیں گی امید ہے کہ باقی بچوں کو بھی کتابیں ملیں گی. سر میرے پاس آپ کے لیے کچھ اور بھی سوالات ہیں. آپ لیاری میں جو ہونے والے سوشل ورکس ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سوشل ورک سے ہی اسٹارٹ کیا تھا, جو سماجی کام لیاری میں ہو رہے ہیں, ہم مطلب لیاری میں دیکھیں تو بھرمار ہے انجمنس کی. آپ ہر جگہ دیکھیں انجمن ہے, ہر گلی محلے میں ایک انجمن ہے, لیکن زیادہ تر انجمن لمیٹڈ چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب میت کی کفن دفن اور باقی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم دوسری طرف دیکھیں کہ دوسری جو جماعت ہیں, دوسرے قوم کے جو لوگ ہیں, وہ ان کے پاس پراپر چیزیں ہوتی ہیں کہ بسز ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے ہالز ہوتے ہیں, وہ ایون شادیاں بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, جو ہمارے انجمن جو کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ بلوچوں کے انجمن؟ احسان دیکھیں, لیاری چونکہ ایک علاقہ نہیں ہے, ایک ایسی سوسائٹی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ ہے. اور شاید آپ کو جتنا لوگ لیاری والے جانتے ہیں, میرا خیال ہے ہر ایک فرد کو ایک دوسرے کو ہم بہت جانتے ہیں, ہم بہت کنیکٹڈ ہیں محلے میں, پھر ایک محلہ دوسرے محلے کے ساتھ. سوشل ورک شاید اب نہیں ہو رہا, جب آج سے 20 25 30 سال پہلے ہوا کرتا تھا, اور بہت ایکٹیولی ہوا کرتا تھا. ہر محلے میں 2 سے 3 فری کوچنگ سینٹرز یا ٹیوشن سینٹرز ہوا کرتے تھے. ہر محلے میں نوجوانوں کی انجمنیں یا یوتھ کی جو ہیں وہ ادارے ہوا کرتے تھے, اور پھر وہ کنیکٹڈ بھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ایون تو مجھے یاد ہے کہ صرف 32 یا 34 NGOs تھیں جنہوں نے مل کر لیاری NGOs الائنس بنایا تھا, یعنی پورے لیاری کے. سالانہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوں, مقابلے ہوں, تقاریری مقابلے ہوں, کوئز ہو,
ایجوکیشن سیکٹر میں ہو یا کوئی اور آرٹ کی ایکٹیویٹیز ہوں یا ڈرامہ ہو تھیٹر ہو، سب میں بڑا ایکٹیولی کام ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت چیزوں کو روک دیا گیا، بند ہو گئے، ختم ہو گئے. اب اس کو دوبارہ بحال ہونے میں یا فعال ہونے میں تھوڑا سا وقت لگا، لیکن پھر اب کم از کم اس طریقے سے علاقائی این جی اوز تو نہیں ہیں، لیکن نوجوانوں کے گروپس موجود ہیں. بہت پازیٹیو ہے یہ. آپ کی صورت میں آپ کے دوستوں کا ایک جھرمٹ ہے، دوسرے دوست ہیں مختلف نام سے کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں ان سب کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمیں دوبارہ اس پرانے ماحول کو ریوائز کرنے، اس کا ریوائول ہونا چاہیے لیاری میں، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور پھر دوبارہ ایک ایز کمیونٹی کام کریں. تو امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پھر دوبارہ ہوں گی. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اب معاشی طور پر ہم اتنے پریشان اور بدحال ہو گئے ہیں، ہمارا نوجوان اب اپنا صبح سے لے کر شام گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے. کیسے وہ وقت نکال لے کہ جی وہ سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے وہ ایک جگہ جمع ہو. معاش نے اسے تنگ اتنا پریشان کیا ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے اس کے پاس 2 پیسے نہیں ہوتے، 1 لیٹر پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے کہ کہیں وہ اپنی بائک کے ذریعے پہنچے. لیکن پھر بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے پاس صرف یہ معلومات ہی ہو کہ جی کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو کر، جڑ کر آپ وسائل لا سکتے ہیں اور اس وسائل کو اپنی کمیونٹی میں آپ استعمال کر کے یا اس کو سرو کر سکتے ہیں. پھر آپ نے ایک بات کی کہ جی بلوچ کمیونٹی اور باقی جماعت یا باقی انجمن ہے. اس میں بدبختی ہے ہماری کہ واقعی سب سے کمزور کمیونٹی اس وقت لیاری ہو، ملیر ہو یا جہاں جہاں بلوچ آباد ہے، وہ اس میں کہیں بھی وہ بطور انجمن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. آپ کو سب انڈیویژولز ہیں، سب افراد ہیں. مجھے یاد ہے اس سلسلے میں آج سے 30 سال پہلے وین وی ور ویری ینگ، کہ ہم نے ابھی میٹرک ہی کیا تھا، ہم 6-7 دوستوں نے اس وقت اس کو فیل کیا کہ یار سب کمیونٹی کی آپ دیکھیں، جماعت ہے، انجمن ہے، میت بسیں ہیں، ایمبولینسز ہیں اور ان کے شادی حال ہیں، اگر نہیں ہے تو کسی بلوچ کمیونٹی کے پاس نہیں ہے. تو بھی کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم سارے دوست بیٹھے اور ہم نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں سارے بلوچ ایریاز میں. ہم 10 کے قریب دوست تھے اور ہم ایک گھر سے صرف ناک کر کے کہیں گے 1 روپیہ دے دو. اس وقت کا 1 روپیہ آج سے 30 سال پہلے کا 1 روپیہ آج کا 100 روپیہ ہے. لیکن آج بھی اگر کسی گھر میں آپ ناک کریں، اگر 100 روپیہ مانگیں تو مشکل نہیں ہے. ہم نے کہا تھا صرف 1 روپیہ ہم مانگیں گے. اب چونکہ مانگنا ایک مشکل کام تھا اور پھر ہم نے سوچا کہ جی لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی ایک دوسرے کو جانتی ہے، خاندان کہ یہ نوجوان اٹھے ہیں، چھوٹے ٹین ایجز، شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مانگتے پھر رہے ہیں. پھر بھی ہم نے اپنے آپ پر جبر کیا اور ہم نے سوچا کہ جی چلیں تھوڑا سا اس ایریے سے شروع کرتے ہیں جہاں ہمیں لوگ نہیں جانتے. تو ہم اس کے لیے جہان آباد ہم نے کام شروع کیا اور ہم گئے صبح 8 دوست، ناک کیا، کچھ نہیں بتایا، بس اما 1 روپیہ دیں، ہم نے اپنے بلوچ کمیونٹی کے لیے یعنی بلوچوں کے لیے ہم نے کچھ کام کرنا ہے، ہم نے جماعت بنانی، بس 1 روپیہ دے دیں. تو بعض لوگوں نے کہا اتنے سارے نوجوان ہیں، کسی نے دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ہم کوشش یہ کر رہے تھے کسی طرح ہماری شرم مانگنے والی جو بات ہے نا وہ تھوڑا سا مٹ جائے یا ہم تھوڑا سا حوصلہ ہمیں ملے. لیکن بدبختی سے سوسائٹی نے ہمیں ریجیکٹ کیا، ریفیوز کیا. اور وہی ایک جملہ سننے کو، شرم نہیں آتی؟ پیسے مانگنے نکلے ہو، شرم نہیں آتی؟ جاؤ کام کرو، جاؤ پڑھو وغیرہ وغیرہ. ہم صبح سے نکلے شام تک اور ہم نے دیکھا کہ ہم 11-12 روپے ہی جمع کر سکیں، نہیں 11-12 گھروں میں سے ہمیں 1-1 روپے ملا. دوسرے دن پھر کوشش کی، 2 دوست کم ہو گئے، 8 نکل گئے، ٹھیک ہے نا. پھر ایک اس طرف کسی ایریے میں بنی جان آباد کے ایک لاشاری محلے سے پھر ہم اس طرف گئے. وہاں اس لیے شروع کیا تھا وہاں ہمیں لوگ نہیں جانتے. تو جب نہیں جانتے تو ہماری شرم تھوڑی، یہاں اگر جائیں گے شابگ لین، ریکسل لین، کلاکوٹ، یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم یہاں آنا جانا ہے ہمارا، تو اس شرم کی خاطر ہم وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. لیکن بہرحال قصہ مختصر کہ جی وہ نہیں ہو سکا، وجہ کمیونٹی نے سپورٹ نہیں کیا. ورنہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس طرح کرتے 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 جتنے بلوچ ایریاز ہیں جب وہاں ہم ایک رقم جمع کر سکیں، پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈ اسٹیپ تھا کہ جی وہ جو صاحب استعداد لوگ ہیں ہم ان کو کہہ سکیں، پھر ان کو انوالو کر سکیں کہ بھی آئیں. مقصد یہ ہے، آج سے 30 سال پہلے لیاری میں زمینیں بھی تھیں، سستی بھی تھیں، ہم کوئی ایسی زمین لے لیں
اور وہاں ایک انجمن بلوچوں کے نام پہ کوئی جماعت بلوچ جماعت کر کے، جیسے ہم ان دنوں ہمارے پاس اکائی ممان جماعت کا نا، بانٹواں فلاح جماعت کا نا، یہ ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہی تھی کہ کسی طرح بلوچ کمیونٹی کا ہو، لیکن بہرحال وہ دن اور آج کا دن نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں ہم نے دوسری ایک کوشش کی تھی، بلکہ 2 مرتبہ اور کوششیں کی تھیں۔ جب ہم نے فرسٹ ٹائم بلوچ کلچرل ڈے آرگنائز کرنا شروع کر دیا اس زمانے میں وش ٹی وی کے ذریعے، اس پہ بھی ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ جب ہم نے بلوچ کلچرل ڈے کے حوالے سے سارے بلوچ عمائدین کو جمع کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا یہ بلوچ کلچرل ڈے تو 2 مارچ کو ہو کر جائے گا، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ کہ آؤ ایک بلوچ کلب بناتے ہیں۔ اور ایون دو ان دنوں ایم این ایز بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے جو بلوچ کمیونٹی میں ملیر سے یہاں سے یا ہمارے بلوچ کمیونٹی سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو بھی ایکسیپٹنس نہیں ملی۔ ہماری خواہش آج بھی ہے کہ آج بھی وقت کی ضرورت ہے کہ جی جتنے بھی بلوچ ہیں جہاں جہاں بھی پورے کراچی میں، پورے پہلے تو کراچی کو ہی لے لیں کہ کم از کم ایک آپ کے پاس انجمن، ایک جماعت، ایک کلب بلوچ کے نام پر ہو۔ ٹھیک ہے پولیٹیکلی آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ کو نہ کرنے دیں، کیونکہ لفظ بلوچ جب آتا ہے تو پھر اور بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر اگر خالصتاً بلوچ کمیونٹی کو ایک بطور جماعت اور بغیر غیر سیاسی جماعت جو صرف اور صرف اس کے ایک سوشل ایکٹیویٹیز کو ایک امبریلے کے نیچے لائیں، ایک جگہ ہو جہاں آپ بیٹھ سکیں، چھوٹی سی لائبریری ہو، وہاں شادی آل ہو، وہاں آپ کے لوگ ایک انجمن بنائیں، کسی کو کہیں کہ جی آئیں، 1-1 روپیہ 10-10 روپیہ چندہ دے کر وہ چیزوں کو آگے بڑھائیں، ایک آئیڈینٹی ہو آپ کی، جس اور طرح کوئی ہمارے مقصد نہیں۔ سر ہم دیکھتے ہیں بانٹوا ہاسپٹل، کتیانہ ہاسپٹل، یقیناً ان کے برہانی ہاسپٹلز ہیں، آپ ہاسپٹل، کتنے ہم لوگ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ان کے ہاسپٹل سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ہم خود اپنے آپ کو بہت بڑی تعداد میں کراچی میں ہم آباد ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارا ایک چھوٹا سا انجمن بھی نہیں ہے۔ اگر آج کے اس پروگرام کے توسط سے وہ تمام بلوچ قوم کے لیے درد رکھنے والے جتنے بھی عمائدین ہیں جنہوں نے اللہ نے استعداد دی ہے، آئیں بیٹھیں ایک جگہ اور ایک چھوٹا سا کلب، ایک انجمن، ایک جماعت، اس کی بنیاد آج رکھیں، اگلے 8-10-12 سالوں میں امید ہے کہ شاید وہ تناور درخت ہو۔ اور اشد ضرورت ہے، انتہائی اشد ضرورت ہے۔ ہم محتاج ہیں اب دوسروں کے، ہماری شادیاں دوسروں کے شادی حالوں میں ہوتی ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس کے لیے، میت بس کے لیے ہم دوسروں کو کال کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کہیں نہیں۔ سر ٹی ایم سی کے اپنے پاس کتنی کمیونٹی سینٹرز ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی کمیونٹی سینٹرز ہیں جس میں چھوٹے بڑے آپ شادی ہال کہیں، انجمن کہیں، لیکن ابھی اس وقت چونکہ پچھلے 4 سال تک تو ڈی ایم سی رہی، تو ڈی ایم سی چونکہ وہ پورا سینٹرلائزڈ ہو گیا تھا صدر زون میں، تو لیاری کو انہوں نے ویسی بے یار و مددگار چھوڑا۔ پھر اس کے بعد جب وہ ڈی ایم سیز ختم ہو گئیں، ٹرانزیکشن پیریڈ آ گیا، ایڈمنسٹریٹر آ گئے، تو یہ جتنی کمیونٹی سینٹرز ہیں کچھ 40 سے زائد ہیں لیاری میں، تو وہ اس وقت لیاری ٹاؤن کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لوگوں کے انفرادی یا محلوں میں جو انجمن ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اب نیکسٹ ویک ایک لیٹر نکلنے والا ہے کہ سارے جتنے کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کو دوبارہ ٹاؤن اڈاپٹ کر رہی ہے، اپنے کنٹرول میں رہ رہی ہے۔ ہم وہاں اپنے ہی امپلائیز میں سے کسی کو ایز اے واچ مین بھیج رہے ہیں، کسی کو سپروائز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انجمن پراپرلی اس کو دیکھ بھی رہی ہے، اس کو سنبھال بھی رہی ہے، تو ان کے ساتھ ایک الائنمنٹ ہو، بیٹھیں، ہم بات کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ اس کمیونٹی سینٹرز ابھی صرف تال پال یا میت یا شادی تک محدود۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے ہم یوٹیلائز کریں۔ بہت زیادہ ایسے ہمارے پاس ہیں، اور ہمیں نئی عمارتوں کی ضرورت بھی ہے۔ ایک میگا سینٹر یا سیوک سینٹر تو بننے جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک تھیٹر چاہیے، ایک تھیٹر لیاری میں چاہیے جہاں ہم 400-500 لوگوں کو ایک وقت میں ایک چھت پہ کے نیچے جمع کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی موقع ملے گا کسی بھی پروجیکٹ میں ہم اپنا یہ مطالبہ ضرور رکھیں گے کہ لیاری میں ہمیں ایک تھیٹر ایسا چاہیے کہ ہم اپنے سارے ایونٹ، اپنے سارے پروگرام لیاری میں ہی کر سکیں اور لیاری والوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ بالکل سر۔ سر دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ٹی ڈی ایف گھر ہے، کراچی میں دی سیکنڈ فلور T2F کی طرز کی جگہیں ہیں، اور اگر ہم لیاری میں آئیں تو لیاری میں 2013-14 میں یوتھ کیفے ہوا کرتا تھا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری میں مہرگھر ہے جو کمیونٹی اسپیس کے نام پہ روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ڈی ایم سی اس طرح کے اسپیسیز لیاری کے ہر یو سی میں قائم کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہر یو سی کے یوتھ کو موقع ملے کہ اس کے قریب ہی وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں؟ اچھی تجویز ہے. یہ جو کمیونٹی سینٹرز کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ کمیونٹی سینٹرز ایسے ہیں جو اس کو اس پرپز کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ان کو ہم نوجوانوں کے حوالے کریں، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ ذاتی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مطلب کوئی شادی ہوا، اس سے 2,000 روپے لیے شادی پر، کوئی میت ہوا اس پہ 500 روپے جیب میں کر رہے ہیں. ان کو ان سے واگزار کیا جائے، اور اس علاقے میں جو بھی یوتھ نوجوان کام کر رہے ہیں ان کو وہاں تک، اس ریسورسز تک اسے ان کو اختیار ہو، اور ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے، ان کے حوالے کیا جائے، اور وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کر پائیں. بالکل اسی طرح آپ کا جو میگا سینٹر یا سیوک سینٹر بن رہا ہے، اس میں تو ایک پورا فلور ہے آپ کے لیے، آپ ہی کا مطالبہ ہے، آپ دوستوں کی کوششیں ہیں، اور الحمدللہ اس میں وہ پورا اسپیس آپ کو مل رہا ہے. امید ہے کہ اس میں آرٹ ہو، میوزک ہو، ڈرامہ ہو، سارے آرٹسٹوں کو موقع ملے گا، اور میرے خیال میں وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی آ رہی ہے. بس اتنا انتظار کیا ہے تو 8 مہینے یا سال ایک اور ہے اس میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیاری کے دل چاکی واڑے میں بننے جا رہا ہے، اور میرے خیال میں آپ لوگ کی بہت ساری جو خواہشیں ہیں ان کو آپ وہاں حقیقت میں مطلب روپ ڈالتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. سر جیسے کہ ابھی ہمارے پاس چیئرمین لیاری میں ناصر کریم صاحب ہیں، اور وہ ڈی ایف اے ساؤتھ سے بھی منسلک رہے ہیں، آپ بھی رہے ہیں. تو ڈی ایم سی لیاری کے فٹ بال کو اپ کرنے کے لیے کیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے؟ تعلیم، صحت اینڈ دین اسپورٹس. کیونکہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر جہاں کھیل کے میدان آباد ہوئے وہاں ہاسپٹلز ویران ہوں گے. تو ہم نے کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا ہے. ہمارے پاس اس وقت ایک اچھا پروجیکٹ آیا ہے ککری گراؤنڈ کی صورت میں. ہاں بس تھوڑی سی اس میں ایک خامی کہہ دیجیے گا کہ دوسرے ملٹی پرپز جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ صرف ایک خالی عمارت ہے، اس میں کوئی پریکٹس نہیں، کوئی گیم نہیں ہے. لیکن آپ باہر سے دیکھیں گے کہ جی یہ جم بھی ہے، ٹیبل ٹینس بھی ہے، یہ ان کی جگہیں بنائی گئی ہیں، لیکن ایسی چیز نہیں ہے. لیکن مجھے امید ہے جس گورنمنٹ نے، جس حکومت نے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا ہے، آگے چل کر وہ سارے کھیلوں کی جتنے بھی ساز و سامان ہیں وہ فراہم کرنے میں بھی کوشش کرے گی. اس سلسلے میں موجودہ ڈی سی سے بھی بات ہوئی ہے، کمشنر کراچی سے ہی بات ہوئی ہے، اور جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سب سے بات ہوئی ہے، میئر کراچی سے بات ہوئی ہے. تو امید ہے کہ الگ الگ پورشن سے کچھ نہ کچھ آتا جائے گا، اور وہ ملٹی پرپز جو عمارت ہے فٹ بال کے ساتھ، ایک طرف کراٹے ہے، دوسری طرف باکسنگ ہے، تیسری طرف جو یہ بلڈنگ بنی ہے جو انڈور گیمز کے لیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ آباد ہوگا. تو کھیل خواہ وہ فٹ بال ہو، بلکہ ساتھ ساتھ فٹ بال کے ہم چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. ہم بہت زیادہ کوشش اسی کرکٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین ناصر کریم بلوچ صاحب نے جب لیاری کا دورہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی جو ندی ہے لیاری ندی، وہ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہم کرکٹ کے لیے گراؤنڈ بنا سکیں. جب وہاں پہنچے، اپروچ کیا، دیکھا تو پتہ چلا بدقسمتی سے کہ وہ لیاری ندی جو لیاری کا لینڈ مارک ہے، جو پہچان ہے، وہ آپ کے لیاری میں نہیں ہے، وہ آپ کے ساؤتھ میں نہیں ہے، وہ کیاماڈی ٹاؤن ہے. وہ کیاماڈی ٹاؤن ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے، جو ہمارے ہی لوگ ہوں گے، جو ہمارے لوگ لیاری کے ذمہ دار ہوں گے، ان سے یہ چشم پوشی کیسے ہو گئی، یا ان سے یہ کوتاہی کیسے ہو گئی کہ ان کی موجودگی میں لی مارکیٹ، لیاری کا لینڈ مارک، وہ آپ کے لیاری ٹاؤن سے نکال دیا گیا. دوسری جانب لیاری ندی جو لیاری کی پہچان ہے، صدیوں سے آپ کے نام سے منسوب ہے، وہ آپ کے ڈسٹرکٹ سے، آپ کے ٹاؤن سے نکال دیا گیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جا کے کیاماڈی ٹاؤن کو ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ ہمیں اسپیس دیں. وہ مانے یا نہ مانے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اداروں کو لکھا گیا ہے، تمام کنسرن اداروں کو، اور ساتھ ساتھ ہم پٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ جی لی مارکیٹ کو لیاری کو واپس کیا جائے، اور لیاری ندی کو، لیاری کم از کم ایک سائڈ ریور کا، اس والا سائڈ جو لیاری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے. بے شک ندی کے اس سائڈ کو وہ کیاماڈی ڈسٹرکٹ رکھنا چاہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی زمین ہے نہیں سوائے اس کے کہ ندی کے ساتھ جو پٹی جا رہی ہے، جو خالی لینڈ ہے، ہم اس کو لیاری والوں کے لیے اسپورٹس کی مختلف سرگرمیوں کے لیے یوٹیلائز کر سکیں. تو فٹ بال کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرکٹ وہ بھی ہماری ترجیح ہے. اسی طرح باقی انڈور گیمز ہیں، وہ جب یہ جم خانے میں ہم دوسرے گیمز کو جب ان کریں گے تو امید ہے کہ سب کو جگہ ملے گی، سب کو اسپیس ملے گا. اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ اگر وہاں اور کچھ کمرے ہمیں خالی ملیں تو آپ جیسے دوستوں کو لیے بھی کام کرنے کے لیے آسانی ہو کہ وہ وہاں آئیں اور وہاں اس کو آباد کریں. انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں یہ ہونے جا رہا ہے.
اور اسپورٹس بالکل ہماری پریورٹی لسٹ میں ہے. اسپورٹس کی سرگرمیاں جتنی زیادہ ممکن ہوں گے. ابھی کرنٹلی اسی ککری گراؤنڈ کو آباد کرنے کے لیے لیاری کی 16 ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں اور ان 16 ٹیموں کا لیگ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ 3 مہینے کا کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہوگی اسی ککری گراؤنڈ میں. انشاءاللہ وہ اگلے مہینے شروع ہوگا. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے سر، اللہ آپ کو ان چیزوں میں کامیاب کرے. سر ایک اور سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لینڈ مارکس کی بات ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ لی مارکیٹ ہمارا ایک لینڈ مارک ہے، لیاری ندی ہمارا لینڈ مارک ہے. اسی طرح عمارتیں بھی بہت ساری جو لیاری کی لینڈ مارک ہوا کرتی تھیں جن کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ تباہ کر دیا گیا. اس میں سر فہرست ہم آرٹ چوک کو کہیں گے. اب بنائی گئی ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھا بنایا گیا ہے، بہترین طریقے سے اس پہ کام کیا گیا ہے، لیکن جو ایک لینڈ مارک کہلائی جاتی تھی، جو وہاں کی جو کشتی تھی، آبشار جو ہوا کرتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا. اب اسی طرح کے اور بہت ساری پرانی بلڈنگ ہیں جو ایڈوپٹ کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو کسی طرح سے، تاکہ وہ پہچانی جاتی لیاری کے نام پہ، وہ بلڈنگ مافیا کے نام پہ قربان کر دی گئیں. ایسا کچھ ادارہ لیاری میں موجود ہے جو ان پرانے آثاروں کو جمع کرنے میں، ان کو سیو کرنے کے لیے باغ دوڑ کر سکے؟ بدقسمتی سے ایسا کوئی ادارہ یا ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو اس پہ آواز اٹھائیں اور اس پہ کام کریں. آرٹ چوک، چاکی واڑہ، نو ڈاؤٹ لیاری میں مطلب لیاری کی پہچان ہے. کوشش کی پچھلی گورنمنٹ نے، پچھلے لوگوں نے کہ اس کو خوبصورت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے طور پر، اور ظاہر چونکہ جس سیاسی پارٹی کی وابستگی ہے یا حکومت تھی، انہوں نے اپنے حساب سے ڈیزائن کیا اور اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال جیسے بنا ہے ابھی ہمیں اسے پریزرو بھی کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن کا کام اور ہم نے انہانس کرنا ہے. اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی گاڑیاں کھڑی ہیں یا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ چھپ رہی ہے، یا اس کو اور بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اسی اسٹرکچر کو برقرار رکھتے ہوئے، تو اس حوالے سے ضرور ہم کام کریں گے چونکہ یہ بلانگ کرتا ہے لیاری ٹاؤن سے. اسی طرح چاکی واڑہ ہے. لیکن چونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں جب تک کوئی حکومت نہ آئے، ہمارے پاس ایکسٹرا کوئی پیسے نہ ہوں، اس وقت تک ہم ایسی چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت بدبختی ہے کہ لیاری کو اتنی او زی ٹی ملتی ہے جتنی کہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے. آپ کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں. تو جب نگراں گورنمنٹ کوئی کام کرتی نہیں ہے تو کوئی حکومت آ جائے، اور وہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہو، جو کہ ٹاؤن بلانگ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں ان سے مطالبہ کر کے آپ جب ایکسٹرا فنڈ اپنے لیے لیں گے یا اپنے پروجیکٹس ان کو دیں گے کہ وہ اس کو آن کریں اور اس کو ان پہ کام کریں، تو مجھے امید ہے کہ لیاری، اس موجودہ لیاری سے آپ زیادہ بہتر اور اچھی لیاری دیکھیں گے انشاءاللہ. سر آپ سیاست کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھوں تو آپ لیاری کے سیاسی ورکرز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ان کو کیسے پایا اب تک کا جو ٹینیور آپ کا چل رہا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی لیاری سب سے پہلی اس کی پہچان تھی سیاست یا سیاسی ورکروں کی وجہ سے. ایم آر ڈی کی تاریخ سنا، تحریک یہاں سے چلی، اور اگر پاکستان بھر سے اگر کوئی شخص لیاری کو جانتا ہے تو اس حوالے سے کہ یہاں سیاسی کلچر تھا، سیاسی لوگ تھے، اور ایسا ذہن رکھنے والے، یعنی بلوچستان کی سیاست ہو ان کا اماجگاہ یا ان کا مرکز لیاری، اور ایون لیفٹ کی سیاست ہو ان کا بھی مرکز لیاری. لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں نظریات دفن ہوتی گئی، ختم ہوتی گئی، اسٹڈی سرکل ختم ہوتے گئے، اور وہ ماحول نہیں رہا کہ جی لوگ، 4 لوگ بیٹھیں اور سیاسی گفتگو کریں اور ایک دوسرے پہ تنقید بھی کریں، اس تنقید کو پازیٹیو جواب بھی دیں. اب تو یہاں ذاتیات کی بات آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی بلیدگی نہیں رہی، اب وہ سیاسی ذہن نہیں رہے کہ وہ ایک دوسرے کو سنیں، برداشت کریں، تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے تعمیر ہو. تو میرا خیال ہے موجودہ جو لیاری ہے اس میں اب جو چند سیاسی ورکر دیکھ رہے ہیں وہ لوگ وہ رہ گئے ہیں جن کے اگر مفادات جڑے ہیں، جن کا پیٹ کہیں ہے تو وہ شاید سیاست کر رہے ہیں. لیکن وہ سیاست جو نظریے کی تھی، کسی فکر کی تھی، کسی وجہ سے کسی جماعت کے ساتھ جڑا جاتا تھا، وہ سیاست بہت کم رہ گئی ہے. اب وہ سیاسی ماحول نہیں رہا، اب سیاسی بھیڑ چال ہے. بس میں صرف اس لیے ایکٹیو ہوں کہ میرا چہرہ آپ کو زیادہ نظر آئے. کل کوئی اپورچونٹی، آپ کوئی ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، سینیٹر بنے، تو سب سے پہلے آپ مجھے نوازنے کی کوشش کریں گے. میں اس حد تک تو ایکٹیو ہوں. تو میرا خیال ہے، مجھے افسوس ہے کہ وہ سیاسی نظریہ یا نظریاتی کارکن یا نظریاتی وہ ورکر نہیں رہا. اب صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، اور آلات کو دیکھتے ہوئے لوگ صرف اس لیے سیاست میں ایکٹیو ہیں.
ایک تو کم ہو گئے ہیں، اور جو ہیں وہ صرف مفادات کی خاطر ہیں. اگر آپ اسے شام میں اس کی دیہڑی نہ دیں یا رات کا اس کو کھانا نہ کھلائیں تو دوسرے دن وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے افسوس کی بات ہے، ہیں ایسے بہت پرانے سیاسی ورکر، نظریاتی ورکر، لیکن بہت محدود تعداد ہے ان کی. بہت کم رہ گئے ہیں جو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جی کون ہے، وہ ایک نظریہ ہے کسی بھی پارٹی سے اگر ہیں تو وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. آج کے جو نوجوان ہیں، آج کی جو یوتھ ہے، اگر وہ پولیٹکس میں ایکٹیو ہے تو میرا خیال میں نظریات سے زیادہ مفادات کے، اپنے روزگار، گورنمنٹ نوکری، اپنا روزگار، اپنی جی کوششیں، یا سوشل میڈیا میں جو بھی وہ اپنے جی آپ کا اسپیس بنا سکتا ہے، جی. اس لحاظ سے تو ایکٹیو ضرور ہے. اور سر ہمارے لیکن پاس لیاری میں فوٹو سیشن کی سیاست بھی بہت بہت زیادہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں کیوں کہ جی جب تک آپ ایک گٹر کا ڈھکنا بھی لگا رہے ہیں اس پہ کھڑے ہو کر اپنی تصویر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی اور کے کام پہ جا کے آپ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہیں، تو یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جی لوگوں کے، عوام الناس کے فائدے کا کوئی کام ہو، اجتماعی کوئی کام ہو، اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور آپ کا ضمیر خوش ہو اور آپ مطمئن ہو کہ یار میرے ایک عمل سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ ملا. نہ کہ جی جھوٹی خبر لگا کر، جھوٹی تصویر بنا کر، کسی اور کے کام پہ جا کے کھڑے ہو کر آپ اس کی پذیرائی حاصل کرنے، جو کہ دنیا جانتی کہ یار یہ شخص ڈرامہ بھی ہے اور یہ بلا وجہ کی پذیرائی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اللہ اس کو سب کو محفوظ رکھے. اور شکر الحمدللہ کہ جو موجودہ ہمارے جو چیئرمین ناصر بھائی، وہ فوٹو سیشن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، کام میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. کام ہو رہا ہے، ان کا ایک نظریہ اور ایمان ہے کہ جب آپ کام کریں گے، ایک تو اللہ جانتا ہے کرنے والا کون ہے، اور دوسرا آلٹرنیٹیولی ایک نہ ایک دن عوام کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کس نے کس طرح اس کام کو یہاں تک پہنچانے میں کوشش کی ہے. بس وہ کوشش ہی ہمارے لیے ہے کہ بارآور ثابت ہو اور یہ تصویریں بنتی رہیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر اتنا بزی، مطلب اتنے بزی لائف میں آپ کے ضرور اپنے دوست بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے ہوں گے. تو آپ نے خود کو اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا پایا؟ ایک اچھا دوست آپ نے خود کو پایا یا ان کو ٹائم نہ دینے والا دوست پایا؟ بہتر تو میرے دوست ہی بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ میں ان کے لیے کیسا دوست ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوستی زندگی ہے. جتنا بھی بزی شیڈول ہو، میں ہفتے کے 6 دن بلکہ 5 دن سیاسی، سماجی، معاشی، یعنی اپنا بزنس، لیاری ٹاؤن، یا یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ایسوسیشن کے ہیں، فٹ بال کے ہیں، یا کسی بھی جس بھی حوالے سے، ایک دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر پورا دن نہیں تو کم از کم شام اور رات میں اپنی فیملی کے لیے مخصوص کروں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ گھر پہ یا آؤٹنگ پہ، ڈنر پہ کہیں، وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. لیکن ایک دن میرا ایسا ہے کہ جس صرف میرا ہے، وہ میرا سنڈے کا دن ہے. اور جب میں اس دن کو کہتا ہوں کہ وہ دن میرا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دن زندہ رہنے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں. تو میرا ہر اتوار کی شام، رات گئے تک، رات کے ساتھ کھانا کھانے تک، وہ میرا دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے. اور الحمدللہ انہی دوستوں کے ساتھ جو پرانی یارانہ ہے، بہت سالوں کا ساتھ ہے، سب بیٹھتے ہیں، مستی، مذاق، موج مستی، کھیل کود، ہنسی مذاق، لطیفے، گانے بجانا، شور شرابہ. وہاں نہ میں سر ہوتا ہوں، نہ وہاں میں ڈی ایم ہوتا ہوں، نہ وہاں میں کوئی ایسوسیشن ہوتا ہوں. وہاں میں ایک عام دوست ہوتا ہوں جو کسی کو چھیڑ سکتا ہوں. کوئی مجھے چھیڑ لیتا ہے، مجھ سے مذاق کر لیتا ہے، تو وہ دن میرا میں مس نہیں کرتا. میں کوئی کمٹمنٹ نہیں لیتا سنڈے کو شام میں، دوستوں کو ہی منع کرتا ہوں، فیملیز کو ہی منع کرتا ہوں کہ وہ دن میرا ہے. مجھے ایک ہفتے کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، مجھے ایک ہفتے کے لیے ریفریش ہونا ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ دوستوں کا ہی ساتھ ہے، دوستوں کی دوستی ہے جو ایک دوسرے کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں. اور ہم بہت اچھی شام گزارتے ہیں کھانا کھا کے، رات دیر تک. جب سب کو نیند آتی ہے پھر ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں. ہونا چاہیے تھا سیٹرڈے نائٹ، لیکن چونکہ دوست مختلف، اب سارے اپنے پرسنل لائف میں مختلف کاموں میں مصروف ہیں، تو کسی کا وقت کیا ہے، کسی کا کیا. لیکن سنڈے سب کی چھٹی ہوتی ہے، سنڈے دوستوں کا، سنڈے میرا اور میرے دوستوں کے ساتھ. اور سر ہم نے فیس بک میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ٹریولنگ بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تک کتنے ملکوں میں گھومے ہیں اور سب سے فیوریٹ کون سا رہا ہے؟ ہاں یقیناً میرا ہابی ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں، چونکہ سفر انسان کو سفر سے سیکھنے کو ملتا ہے، مختلف کلچر سے آشنائی ہوتی ہے.
اور جو سوشل ویلیوز ہیں اس کو آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ آپ جب ایک اچھی چیز دیکھتے ہیں، اچھا معاشرہ دیکھتے ہیں، اچھی سوسائٹی دیکھتے ہیں، صاف ستھری گلیاں دیکھتے ہیں، اچھی عمارتیں دیکھتے ہیں، خوش اخلاق لوگ دیکھتے ہیں، ملنسار انسان دیکھتے ہیں، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس پورے معاشرے کو آپ نہیں بنا سکتے ایسا، لیکن کم از کم خود میں وہ تبدیلیاں پیدا کریں۔ دیکھیں، وہ چینج کمز فرام می، میں اگر چینج ہوں گا تو آہستہ آہستہ میں دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ان کے خیالات کو تبدیل کر سکتا، نہ ان کی عادتوں کو تبدیل کر سکتا، نہ ان کے رویوں کو بدل سکتا ہوں۔ جو کام میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں خود اچھا بنوں، اچھا سوچوں، اچھا بیہیو کروں، اچھا پیش آؤں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا بھر سے ملیں گی۔ ہاں، میرا خیال ہے ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے، معاشرتی طور پر ہم زوال پذیر ہیں، اور دنیا کا غریب سے غریب ملک بھی اخلاق میں آپ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ کراچی تو آج کل آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ٹاپ میں پہنچنے لاہور پہلے نمبر پر ہے، تو دوسرے تیسرے نمبر پر کراچی آپ کا آتا ہے دنیا بھر میں۔ تو وہاں ہم جب میں 2-3 وجہ سے میں نے کہا میں سفر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ کہ جو میں ایک خول میں ہم بند رہتے ہیں اپنے معاشرے میں، یہاں ڈی ایم دانش بن کر جو گھوم رہا ہوتا ہے بندہ، یہاں کا دانش سر کلفی نہیں کھا سکتا پبلک پلیس پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس مصنوعی ماحول سے جس نے مجھے گھیرے رکھا ہے میں اس سے باہر نکلوں، میں وہ کھل کر ہنس سکوں، میں وہاں بھاگ سکوں، میں وہاں ڈانس کر سکوں۔ مثال ٹھیک ہے نا، ڈانس کرنے کا مطلب نہیں کہ ہاتھ پاؤں آپ ہلائیں، لیکن اگر آپ اندر سے خوش ہو کر اور آپ جھوم رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ایک ڈانس کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں سال میں کم از کم ایک بار کوئی بین الاقوامی سفر پہ نکل جاؤں، اور یقیناً اس سفر میں میرا کوئی نہ کوئی ہم سفر ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ 2-3 لوگ مل کے جب گھوم رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال میں بہت ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی معاشرتی ریسٹرکشنز نہیں ہوتے آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ جس طرح چاہیں، آپ جس طرح ہنسی خوشی آپ جھومیں۔ تو ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ میں نے بتائی کہ جی میں سیکھتا ہوں، ان کے کلچر سے سیکھتا ہوں، لوگوں سے سیکھتا ہوں، اداروں سے سیکھتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جنگلوں میں گھوموں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں گرینری والے علاقوں میں جاؤں۔ کتنے ممالک میں جانا ہوا اتفاق سے ایگزیکٹلی تو مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں، لیکن میرا خیال میں 19 20 23 کے قریب ممالک ہوں گے۔ ان میں سے ایسے بہت سارے ملک ہیں جو کئی بار ہوئے ہیں، مطلب ملیشیا 7 بار اور دوسرے ممالک 6 بار، ایسے ممالک ٹورز تو میرے یعنی سال کے 1-2 لے کے میری عمر اگر 50 سال ہو گئی تو ان 50 سالوں میں کوئی 50 مرتبہ باہر گیا ہوں، لیکن اس میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو 6-6 7-7 4-4 جو مجھے کنٹری اچھا لگا، یا جہاں میرا کوئی دوست ہے وہاں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جانے کو میں جاؤں۔ ایران ہمارا دوسرا ملک ہے، وہ تو آنا جانا ایسا ہے کہ جی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا، لیکن ایران میں پورا ملک دیکھ چکا ہوں۔ ورنہ نارملی ایران سے مراد لوگ لیتے ہیں کہ جی آپ کا سیستان بلوچستان، ایسا نہیں ہے۔ میں ایران کے تمام اسٹیٹ، تمام شہر، تمام صوبے وہ میں دیکھ چکا ہوں، اور اسی طرح قرب و جوار کے گلف کی کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، اور بس ایک آدھ ایسی کنٹریز رہتی ہیں جس میں اس سال پلان ہے 2024 میں، جس میں کینیڈا اور USA شامل ہیں جو رہ گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس سال اللہ نے چاہا وہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا یہ سارے آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی بر اعظم ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ جی سر، اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ نے جتنا ٹریول کیا ہے اس ٹریول میں آپ کو ٹاپ 3 کنٹریز سلیکٹ کرنی پڑیں کہ آپ کو وہاں پہ بہت مزہ آیا ہے، تو وہ کون سی ہوں گی؟ یورپین کنٹریز میں اسپین نمبر 1، وہ بارسلونا اور میڈرڈ کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے اسٹیٹس ہیں وہ دنیا میں ہر سال خوبصورتی میں اور صفائی میں نمبر 1 آتے ہیں، چونکہ یورپین کنٹریز میں ہر سال مقابلہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایک چھوٹے ٹاؤن کو، اسٹیٹ کو یا ڈسٹرکٹ کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسپین کے بہت سارے اسٹیٹ یا ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو نمایاں طور پر ہر دوسرے تیسرے سال میں نمبر 1 آتے ہیں، ان کی بہت خوبصورتی ہوتی ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایسا شہر بنا ہوا ہے کہ جی آپ کے کمرے، اچھا وہ دھلنا تو سنا ہے آپ نے کہ جی صبح سویرے خاموشی سے بغیر شور کرتی ہوئی گاڑیاں آتی ہیں، وہ صفائی بھی کرتی ہیں، صفائی کرنے کے بعد اس کو دھو بھی لیتی ہیں،
اور پھر موپنگ بھی ہوتی ہے. اور اچھا جس قسم کا فرش ہے وہ آلریڈی شائننگ والی فرش ہے. پتھر ایسے بچھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی صفائی کے بعد وہ شائن کرتے ہیں، تو آدھے دن تک وہ پتھر چمک رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جی اگر 3 سے 4 ڈسٹ بن ہے نا، تو آپ مطلب وہ کہتے ہیں جی گیلا، سوکھا، پلاسٹک، یا ایون دو کہ آپ اپنے استعمال شدہ سامان، کپڑے جو آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک باکس ہے. آپ جب اس میں ڈالتے ہیں تو وہ کوئی آ کے اٹھا کے نہیں لے جاتا، کوئی خالی نہیں کرتا باکسز، بلکہ زیر زمین ان کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جی وہ آٹومیٹکلی سک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے چینلز سے ہوتا ہوا اب جہاں جہاں ان کی ڈمپنگ ہے وہاں چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف ایک گلی، ایک محلے میں نہیں ہے، پورے کے پورے شہر اس طرح ڈیزائن کیے ہوئے. آپ نے یہاں مطلب اگر ڈسٹ بن میں کچھ ڈالا تو اس نے کہاں جانا ہے، کہاں ڈسکارڈ ہونا ہے، وہ آٹومیٹکلی زیر زمین چینل ہے پورے شہر میں بچھی ہوئی، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی گاڑی نہیں آتی کہ آپ کا کچرا اٹھانے کے لیے. تو جب ایسے شہر ہوں تو میں نمبر 1 اسپین کو کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے ملیشیا بھی بہت اچھا لگتا ہے، چونکہ بہت بارشیں ہوتی ہیں، گرین بہت زیادہ ہے اور خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے. تو ملیشیا کو میں دوسرے نمبر پہ رکھتا ہوں. اور اس طرح اور بھی ممالک ہیں جس میں سے مجھے بہت لاسٹ ٹائم میں گیا تھا ساؤتھ کوریا. ڈیجیٹل ضرور ہے کیونکہ میں نے جاپان نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں ساؤتھ کوریا گیا ہوں. تو وہ وہاں کے لوگ مطلب میں اس کو یوں ڈیفائن کر لوں کہ میں ان کے سول سٹی میں پورے شہر میں 10 دن رہا. میں نے اس شہر میں ایک بھی اینٹ لگتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شہر کو آج سے 50 سال پہلے ڈیولپڈ کر کے چھوڑ دیا. کوئی کام نہیں رہا ان کے پاس کرنے کے لیے. لیکن جب اس مین شہر سے آپ نکلتے ہیں رورل ایریا کے لیے، انٹیریئر کی طرف دوسرے شہروں میں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ مثال کے طور پر سپوز کراچی شہر میں آپ رہ رہے ہیں، جب آپ یہاں سے نکلیں گے حیدرآباد کے لیے، تو جب آپ کراچی ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، انڈر پاسز بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، سب کچھ. اور جیسے آپ حیدرآباد پہنچیں گے تو حیدرآباد میں کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ آلریڈی 50 سال پہلے سارا کام ختم کر کے بیٹھے. تو ساؤتھ کوریا جو ہے وہ آپ کا جنوبی کوریا، وہ بہت ڈیولپڈ ایک ملک ہے. جیسے ہی جاپان ہو سکتا ہے ڈیجیٹل ایک کنٹری، ویسے ہی وہ ہے. دوسرے ممالک ہو سکتے ہیں، لوگ بڑے اچھے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز دنیا میں نمبر 1 ہیں ان کے. اور ڈیجیٹل دنیا میں یہ سامسنگ اور یہ دوسرے جو ڈیجیٹل آپ کے پاس اپریٹس ہیں وہ سب وہاں سے ہیں. تو کمال کا ملک ہے، اور لوگ بہت ملنسار ہیں، بہت خوبصورت بھی ہیں، بہت خوبصورتی سے پیش آنے والے لوگ ہیں. سر آپ سے مطلب میرا آخری سوال ہوگا یہ کہ آپ لیاری کو آنے والے 5 سے 6 سالوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ لیاری بدلے گا جب لیاری کا یوتھ بدلے گا، خواہ وہ ذہنی طور پر بدلے. لیاری کا چونکہ پورا دار و مدار کر رہا ہے، لیاری انحصار کرتا ہے، لیاری کے آنے والی نسل جو ہے وہ یوتھ ہے. اسے چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت زیادہ محنت کرے، آگے آئے، مقام بنائے، کہیں پہنچے. اگر لیاری کا نوجوان بدلا فزیکلی، مینٹلی اور نفسیاتی طور پر بھی، رویوں کے طور پر بھی، دیکھیں بدلنا سب سے یہ کہ جی کوئی بھی پڑھا لکھا شخص ہے، اس کی پیشانی میں نہ لکھا ہوا ہے، نہ وہ اپنی ڈگری لے کے گھوم رہا ہے، تو کہیں بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا کتنا پڑھا لکھا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کے اپیرنس سے، معلوم ہوتا ہے اس کے بیہیویئر سے، معلوم ہوتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آؤٹ لک کو اس طرح کریں کہ جی لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جی یہ لیاری کا نوجوان ہے، لیکن کتنا اسمارٹ ہے، کتنا پڑھا لکھا لگتا ہے، کتنا با اخلاق ہے. دیکھیں ہمارے جو زوال کی وجہ ہے وہ یہ کہ جی ہمارا اخلاقی طور پر پست ہو رہے ہیں. دنیا کا کمال یہ ہے کہ جی وہ شاید پڑھے لکھے اتنے نہ ہوں، اتنی ڈگریاں نہیں ہوں. ہر وہاں یورپین جو ہے وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہے، لیکن وہ جو پرائمری میں چھوٹی کلاسز میں جو ان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے، ان کی جو تربیت ہوئی ہے، کہتے ہیں نا جاپان میں 3 سال تک کچھ نہیں پڑھاتے سوائے اس کے کہ اس کی تربیت کی جائے. دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہے کہ جی تربیت پر. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تعلیم پہ تو شاید کام کر رہے ہوں تھوڑا بہت جو بھی ہے، لیکن تربیت کسی ادارے میں نہیں ہے. سر ساتھ ساتھ ہم بچوں کے کیریئر کاؤنسلنگ پہ بھی ارے ہمارے پاس کانسیپٹ ہی اب تک اس طرح کا نہیں ہے. فیلڈ ہے ہمارے پاس کہ بچہ ہمارا میٹرک پاس کرنے کے بعد جانتا بھی نہیں ہے کہ جی اسکوپ کیا ہے، اپرچونیٹیز کیا ہیں، فیکلٹیز کیا ہیں،
خود کراچی یونیورسٹی میں کتنی فیکلٹیز ہیں، 2-4 چیزیں بچوں کو معلوم ہوتی ہیں، یا ابھی زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کو جانتے ہیں، یا ورنہ ڈاکٹر، انجینئر، پھر کامرس آ گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو واقعی کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف لے جائیں، انہیں بتائیں کہ اس وقت ان فیلڈ میں اسکوپ نہیں، دنیا بھر میں ڈیمانڈ کیا ہے. جب میں نے پچھلے دنوں بچوں سے میں کیریئر کاؤنسلنگ پہ بات کر رہا تھا، تو سب سے جو دنیا بھر میں اس پروگرام کے توسط سے بھی نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ جی دنیا بھر میں اسکلڈ نوجوانوں کی ضرورت ہے. آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، شاید آپ کو نہ وہ جاب ملے نہ وہ سیلری ملے، لیکن اگر آپ ایک ٹیکنیشین بنتے ہیں، خواہ وہ اے سی ٹیکنیشین ہو، ریفریجریشن ٹیکنیشین ہو، الیکٹریشین آپ ہوں، چاہے ایکس رے ٹیکنیشین ہوں، چاہے آپ لیب ٹیکنیشین ہوں، کسی قسم کا بھی ٹیکنیشین آپ کے پاس اگر ہے تو دنیا بھر میں آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. آپ کو نوکری کی تلاش نہیں کر رہی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھی آ جاؤ. اب سر آپ آخری میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال سب سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ آنے والے 4-5 سالوں میں لیاری کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، لیاری کا انحصار ہوگا لیاری کے یوتھ پر. اگر لیاری کا یوتھ اپنے آپ کو بدلے گا تو آئندہ کیا کل سے آپ لیاری کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. تو اس موقع پہ میں لیاری کے یوتھ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ جی اپنے آپ کو بدلیں کس لحاظ سے؟ اپنی سوچ کو بدلیں اور جانیں، تعلیم کی اہمیت کو جانیں، تعلیم کی میدان میں، تعلیم کی دنیا میں اپنا نام روشن کریں، اور اپنے اپیرنس سے ایک اچھا گڈ لکنگ لیارین دکھیں، تاکہ وہ دور سے کوئی لگے کہ جی یہ بچہ بااخلاق ہے. اور دنیا نے جو ترقی کی ہے یا جو دنیا بدلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کے اخلاق و کردار ہے. کیریکٹر پر کام کریں. اگر ہم نے اپنے انداز بیان میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے اپیرنس میں اپنے آپ کو اچھا دکھایا تو سمجھ لیں لیاری اچھا دکھنے لگے گا. آج کا میرا نوجوان اگر ابھی بھی اگر کہے گا اڑے ابے اڑے، منہ میں پان گٹکا ہوگا، گریبان کھلا ہوا ہوگا، تو آج کیا اگلے 20 سالوں میں بھی آپ کو لیاری بدلتا ہوا نہیں دکھے گا. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے لیاری کا یوتھ اپنے آپ کو اپنی اپیرنس سے گڈ لکنگ ہو، بال بڑے ہونا اچھا ہے، اسٹائل ہے، اچھا چشمہ، اچھا کپڑا پہننا اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیسے بیلنس کر رہے ہیں آپ. جب اپنے آپ کو وہ بدلے گا، اسی طرح اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی اخلاق، کردار، اٹھنا بیٹھنا، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں. جب یہ تبدیل ہوگا تو آپ کو لیاری بدلے گا. ادروائز لیاری کی نسل، آنے والے لوگ، خاص طور پر ہماری گرلز، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اسکولوں میں 60 اور 40 کا ریشو چل رہا ہے. ہماری گرلز زیادہ اسکولنگ میں ہیں، زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا، ہماری گرلز یونیورسٹیز میں زیادہ پہنچ رہی ہیں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالج میں زیادہ بہتر پہ پہنچ رہی ہیں. کارپوریٹ سیکٹرز میں آپ کی گرلز لیاری کی زیادہ نمایاں ہیں. تو اس کا مطلب ہے لیاری بدل رہا ہے، لیکن بدلتا ہوا دکھے گا کیسے؟ وہ اپنے کردار اور اخلاق سے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپیرنس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، اور ایسے ہی کریں جیسے کہ ایک اچھا شہری جب اپنے لباس کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، اپنے انداز گفتگو کے ساتھ اچھا دکھتا ہے تو یقیناً لیاری اچھا دکھے گا. تو اس پہ کام کرنا چاہیے سب کو مل کر. اور سر سب سے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایز اے اسکول پرنسپل، جیسے آپ اسکول چلاتے بھی ہیں، مطلب آپ ہیڈ ہیں القادر کے، جو بچے جو اور پیرنٹس ہیں جو مطلب اپنے بچوں کو اسکول میں لاتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ وہ پیرنٹس کے لیے میسج؟ پرائم رسپانسبلٹی کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت ہے اس کے والدین کی. اسکول میں تو بچہ 4 سے 5 گھنٹے جاتا ہے، 24 گھنٹے میں 18 سے 19 گھنٹے والدین کی سرپرستی. اس وقت جو لیکنگ ہے وہ یہ کہ جی والدین کا بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کم سے کم ہو رہا ہے. ایک دور یہ تھا کہ جی پیرنٹس میں اور بچوں میں خوف کے عنصر کی وجہ سے فاصلہ تھا. ابا بڑا غصے والا ہے، مارے گا، تو وہ ایک الگ کمرے میں، ایک الگ کمرے میں. اب ایسا نہیں ہے، اب وہ خوف تو ختم ہوا. بچہ باپ مار نہیں رہا، لیکن جو سارے دن کی مصروفیت ہے، باپ کی مجبوری ہے کہ جی وہ روزگار کے حوالے سے گھر سے باہر آتا ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اس ڈیجیٹل ڈیوائس نے دونوں میں بڑا فاصلہ پیدا کیا. بچہ موبائل لے کے کونے میں بیٹھا ہے، باپ بھی اس واٹس ایپ میں مصروف ہے کسی کونے میں. والدہ اگر فارغ ہوتی ہیں کچن سے تو اس کی بھی شاید تھوڑی بہت مصروفیت، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی. تو ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم پھر باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹی، ماں، پوری ایک فیملی بن کر آپس میں بیٹھیں. ہم آپس میں گفتگو کریں،
ہم آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیں. کہنا یقیناً آسان ہے میرے لیے بھی کہ جی میں بھی وہ ٹائم اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہا, تو مجھے جب اس کا احساس ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اور وہ گیپ بڑھ رہا ہے, تو میں اس کو فیل کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہر والدین کے لیے چاہیے کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, ایک دوسرے کو سنیں, دوستانہ ماحول پیدا ہو. بچہ اپنے پیرنٹس بچوں پر اور بچے اپنے پیرنٹس پہ اتنا کانفیڈنٹ ہوں جیسے کہ دو دوست آپس میں وہ اپنی بات وہ کر سکے. اگر معاشرے میں, اسکول میں, علاقے میں کسی دوست کی وجہ سے کوئی تکلیف, کوئی پریشانی ہے تو وہ شیئر کر سکے اور باپ اسے فرینکلی پوچھ سکے. اگر اس کے مشکلات ہیں اس کو سالو کر لے آپس میں, بجائے اس کے کہ بچہ اپنی مشکلات کو کسی تھرڈ پارٹی سے ڈسکس کرے اور وہ اسے مس گائڈ کرے اور وہ غلط ڈائریکشن پہ جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے خود سنیں, اسے خود ٹائم دیں. پھر اسی طرح آپ اس کی ایجوکیشن کو مانیٹر کریں. صرف یہ کر دینا کہ کسی اسکول میں ایڈمٹ کر لیا اور اس کی فیس آپ نے منتھلی دے دی, آپ فارغ نہیں, بلکہ اس اسکول میں کیا ہو رہا ہے, وہ اسکول کیسا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ جی ہم بچے کو صرف اسی اسکول میں بھیجتے ہیں جو قریب ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا معیار کیسا ہے. تو میں نے کہا نا ایک وقت ایسا تھا کہ ہم چاکی واڑے سے بولٹن مارکیٹ پڑھنے جاتے تھے صرف معیار کی وجہ سے کہ سندھ مدرسہ کا نام تھا. تو ہمارے ماں باپ نے سوچا کہ جی اچھا اسکول ہے, اور ایڈمیشن ملنا مشکل ہوتا تھا. گورنمنٹ اسکول تھا لیکن بہت مشکل ہوتا تھا, لیکن میرٹ پہ ملتا تھا. تو اب ہمارے والدین کو چاہیے اسکول کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کریں. یہ نہیں کہ 2 روپے کم ہے یا یہ کہ جی گھر کے بالکل قریب ہے, دور ہو لیکن معیاری تعلیم اس کی ذمہ داری ہو. دوسرا یہ کہ بچوں کو وقت دیں, ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں, کس قسم کے ماحول میں بچہ بیٹھ رہا ہے, کن دوستوں میں بیٹھتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بچوں کو فیل کیے بغیر آپ نے مانیٹر کرنے ہوتے ہیں. رات کو آدھی رات کو اٹھنا ہوگا, آپ کو بچوں کے جیب کی تلاشی لینی ہوگی, آپ نے ان کا اسکول کا بیگ دیکھنا ہوگا, آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی چیزیں لے کیری کر رہا ہے, ان کی جیب سے کیا نکلتا ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ کوئی پان نکلے, چالیاں نکلے, سگریٹ نکلے, کوئی گٹکا نکلے. آپ کو غیر محسوس طریقے سے کس کرنے کے بہانے ہی اپنے بچے کو بغلگیر کرنا ہوگا. فیل آئے گا آپ کو کہ بچہ جب باہر سے آیا ہے کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی کسی قسم کی, اگر ہے کس قسم کی ہے, گٹکے کا ہے, پان پراگ کا ہے, سگریٹ کا ہے, کس ماحول سے آ رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے غیر محسوس انداز میں اس بچے کے ساتھ آپ نے اپنی اٹیچمنٹ بڑھانی ہے تاکہ آپ جان سکیں. اور اگر ونس آپ جان گئے تو پھر مارنا, ڈانٹنا, پکڑ کے بٹھا دینا, سختی کرنا اس مسئلے کا نہیں ہے. پھر بھی کاؤنسلنگ ہے, پھر آپ کی کانفیڈنٹ بلڈ نہیں کانفیڈنٹ کرواتے. بلڈ, پھر آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا فادر ووڈ, آپ کا افیکشن ہے جو اس کو رائے راست پہ لا سکتا ہے. آپ کا غصہ اسے آپ سے دور کرے گا اور وہ اور بگڑ جائے گا. تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو میرے والدین سے بس یہ 2-3 گزارشیں کہ جی بچوں کو جتنا زیادہ وقت دے سکتے ہیں انہیں مانیٹر کریں, اس کی سپرویژن, ان کے ساتھ خود دوست بنیں تاکہ وہ باہر کے دوست نہ ڈھونڈیں. اگر بچی کے ساتھ ماں ہے وہ اتنی اچھی دوست بنے کہ وہ ہر قسم کی بات ان سے شیئر کر سکیں. اور اگر بیٹا ہے ماں سے یا باپ سے, جس سے بھی چاہے, اتنی قربت آپ کی بڑھ جائے کہ کسی تیسرے کی ضرورت نہ ہو کہ وہ اپنا مشکل یا اپنی پریشانی کسی اور سے ڈسکس کرے, وہ آپ سے شیئر کر لے. سر بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں, اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کی نشست آگے بھی ہماری ہو سکیں. آلویز وین ایور یو وانٹ. شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ تھے سر دانش, جن کے ساتھ ہم نے لیاری کے ایجوکیشن پہ, ٹی ایم سی لیاری پہ, لیاری کے اسپورٹس پہ, لیاری کے انجمنوں پہ اور لیاری کے یوتھ پہ بہت ساری باتیں کی, بہت سارے سوال کی ان سے. مجھے تو بڑا مزہ آیا. آپ کو پروگرام کس طرح لگا ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہی دیجیے گا. اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جائیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور یہ ویڈیو ہو سکے جتنے زیادہ آپ ان پیرنٹس تک پہنچائیں جن کے بچے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں یا ابھی بڑے ہو رہے ہیں, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کی انفارمیشن مل سکے. آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں احسان شاہ اجازت چاہوں گا. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.